من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سب کو ویلکم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن آج ہم پہلی سٹوری کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں بہت پیاری سٹوری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کئی کوشچن کے آپ کے آنسر ہوں گے اس سٹوری میں انشاءاللہ کیونکہ جب آپ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو کئی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اور پھر آپ کو سمجھ آتی ہے بعد میں ریزن اللہ تعالیٰ نے ویسا کیوں کیا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپبرنگنگ تھی وہ اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو آپ ٹھیک ہے اوکے بسم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بڑی مثالی اور ہر قسم کی آلائشوں سے پاک تھی اچھا آلائش کا جو لفظ ہے یہ مجھے سمجھ تو آ رہا ہے یہاں سے لیکن مجھے آپ اس کا آلٹرنیٹ لفظ دیجیے آلائشوں سے پاک تھی آلائش کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو مجھے اس کا آلٹرنیٹ ورڈ دیجیے گا مجھے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بڑی مثالی اور ہر قسم کی آلائشوں سے پاک تھی یہ آلائش کا لفظ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے آئی تھنک آئی کین سی کہ یہ لغویات بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن یہ آگے جا کے اور آپ کو کھلے گا یہ لفظ آپ کے لیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑا خوبصورت منفرد اور نرالا تھا یہ بہت اچھا لفظ میں نے استعمال کیا ہے منفرد تھا بہت زیادہ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں اس طرح آپ کی نو عمری کا دور بھی بڑا عمدہ تھا جس معاشرے میں آپ جس معاشرے میں آپ الائش کا مطلب ہے فضول مشغلہ بالکل صحیح ہے فضول مشغلہ مقصد مصروفیت کھیل تماشا بالکل صحیح ایگزیکٹلی سم تھنگ ایسی چیزیں جس میں کہ ایسی ہابیز جس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آپ کا دین آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ دین سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ وہ کرتے کرتے انسان برائیوں کی طرف بھی جا سکتا ہے ایسی ہابیز ابھی آگے بات ہوگی اس کے اوپر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑا خوبصورت منفرد اور نرالا تھا اسی طرح آپ کی نو عمری کا دور بھی بڑا عمدہ تھا نو عمری یہاں ٹین ایجز کے اوپر کا ٹائم ہے جس معاشرے میں آپ جلوہ گر ہوئے وہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا اور یہ دس از ٹرو اس معاشرے اتنا وہ برا آپ لوگ پڑھیں گے نا ابھی کتابیں آپ جتنی زیادہ پڑھیں گے نا اس معاشرے کے بارے میں تو آپ کی آنکھیں پھٹ جائیں گی کہ وہ کتنا برا معاشرہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا جہاں ایک آدمی جو ہے وہ اپنی سوتیلی ماں سے خود شادی کر رہا ہے کہ گھر کی عورتیں ہماری باہر نہیں جانی چاہیے یا گھر کا پیسہ باہر نہیں جانا چاہیے مطلب اس حد تک لوگ چلے جاتے تھے اس حد تک جہاں بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے جہاں عورت جہاں شادی کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے اور شادی کی اور بچے پیدا ہوئے پھر آگے چلے گئے پھر کوئی لمیٹیشن نہیں یہ اسلام ہے جس نے اس کو اوپر لمٹ ڈالی ہے کوئی آدمی اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتا تھا بچوں کی پرورش کی اور تربیت کی نگہداشت کی یا پرووائڈ کرنے کی اور پھر جو باندیوں کا جو تصور تھا باندیوں کے ساتھ ظاہر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو چیز کو سوتی اللہ لیکن اللہ اس کے اوپر لمٹس دی لیکن باندیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا ان کو خریدا جاتا تھا اور ان کو براتھل کھولے جاتے تھے طوائف خانے کھولے جاتے تھے اور ان کو یوز کیا جاتا تھا اور بھی بہت کچھ شراب عام تھی ٹھیک ہے گیمبل عام تھا یہ سود عام تھا ٹھیک ہے یتیموں کو کوئی رائٹس نہیں تھے سلیوز کو وہ جانوروں سے بدتر استعمال کرتے تھے وہ لوگ یہ اس قسم کا معاشرہ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جس معاشرے میں ہم کو بھیجا جا رہا ہے اس طرح آپ کی نو عمری کا دور بھی بڑا عمدہ تھا جس معاشرے میں آپ جلوہ گر ہوئے وہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا دور جاہلیت سے اہل مکہ مکرمہ کتنے ہی غلط کام کرتے چلے آ رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام آلائشوں سے محفوظ رکھا اور اپنے محبوب کی مکمل حفاظت فرمائی یہ حفاظت کیسے فرمائی اس سلسلے میں آئیے ابن الاسیر ابن الکثیر کے حوالے سے ابن الاسیر کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے میرے دل میں 2 دفعہ کے سوا کبھی ان کا خیال تک نہیں گزرا 2 دفعہ 2 دفعہ کے سوا کبھی ان کا خیال تک نہیں گزرا مگر دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے رسالت سے مشرف فرما دیا
واقعہ کچھ یوں ہے کہ جو لڑکا میرے ساتھ مکہ مکرمہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک رات میں نے اس سے کہا کہ تم میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنا، میں مکہ مکرمہ جا کر نوجوانوں کی قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کرتا ہوں، جہاں قصے سنائے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ کسی محفل میں لوگ جیسے الف لیلا کے جیسے قصے ہم لوگ جو بچپن میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے یا دیکھا کرتے تھے، یہ قصے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان میں محفلیں ہوتی جس میں لوگ دوسرے جو لوگ ٹریول کرتے تھے وہ جہاں وہاں کی کہانیاں لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر واپس آ کے سنایا کرتے تھے، اور پھر ان کے یہاں شعر و شاعری کا کانسیپٹ بھی بہت اسٹرانگ تھا۔ شرکت کرتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں مکہ مکرمہ کا روانہ ہو گیا۔ ابھی میں مکہ مکرمہ سے پہلے ہی گھر کے قریب پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی دی، مطلب میوزک کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ فلاں شخص کی شادی ہے۔ جو ہی میں نے باجے کی آواز سننے کے لیے خود کو تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو بند کر دیا اور میں وہیں سو گیا۔ پھر سورج کی گرمی ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے پوچھا، میں نے اسے ساری تفصیل بتائی کہ میں تو وہاں پوری رات سوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا کہ وہ اس سے پہلے کی میوزک کی جو آواز تھی وہ ان کے کانوں میں آتی۔ دوسری مرتبہ پھر میں نے اپنے دوست سے وہی بات کہی اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی سوتے رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان تمام لغویات سے محفوظ رکھا۔ دیکھیں کتنا اچھا ریپلیس کیا، انہوں نے لغویات سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد پھر کبھی اس قسم کی مجلس میں جانے کا ارادہ نہ ہوا۔ ارادہ نہ ہوا۔ جی اچھا جی، کیا لرننگ پوائنٹس ہیں یہاں؟ کیا نظر آیا آپ کو؟ اچھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یہ ٹین ایجرز کا زمانہ ہے، سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور دور سے بانسری کی آواز آئی ہے۔ جب آواز آئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ اب بتائیے، ناؤ از اے میچور مین، جو ہم لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں میچور ہوں، مجھے پتا ہے کہ اچھا برا کیا اچھا کیا ہے۔ ہاں، ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، مجھے تو پتا ہے نا، وہ تو بچے ٹیمپٹڈ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو نہیں نا ٹیمپٹڈ ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی۔ یہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا، یہ سننے کے بعد میں نے میوزک چھوڑا تھا۔ جی ایک تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اس چیز کو ہمیں بھی اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے ایگزیکٹلی۔ اگر ہم ان سے واقعی محبت کرتے ہیں تو۔ ہاں، اگر ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں یا پھر پلس اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں اور دنیا میں رہنا ہے اور جانا تو ہے، یہ ساری چیزیں کرنی ہے، تو پھر ایک چیز چوز کرنی ہے ان میں سے۔ وی کانٹ ڈو دس اور اینڈ دیٹ، we have to choose one of those. مطلب یہ نا، دیکھیں چوائس جنت یا دوزخ کی ہے، ان بٹوین ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو سوچ سمجھ لینا ہم لوگ، لیکن ہم میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں، ہم دونوں یہاں بھی اور وہ بھی چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور قیامت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت بھی ہے اس کے اوپر، کچھ لوگ ہیں وہ بھی بین رہنا چاہتے ہیں دونوں میں۔ نہیں، بالکل صحیح ہے۔ اچھا آگے، آپ لوگ سب مجھے بتائیں آپ نے کیا چیز پک کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ سوری ناظر، میں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا اور جتنا میں نے سنا ہے، میں نے دو آپ کے سینٹینسز سنے ہیں کہ آپ سے پہلا جو ایک دم سے میرے مائنڈ میں کلک کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلیاں ڈالی کانوں میں، تو جو میری کیچنگ یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسی اٹریکٹیو چیز ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سحر میں چلے جاتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی کہ میں سنوں ہی نہ کہ اس کی طرف مرغوب ہوں۔ تو ہمارے لیے لرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش، جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہم دونوں کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے، ہم دونوں چیزیں نہیں لے سکتے، ہمیں ایک چیز کو پریورٹی دینی ہے، ایک چیز چننی ہے، وہ آخرت ہے۔
تو دنیا میں رہتے ہوئے کشتی میں پانی آ جاتا ہے، جب کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو ہم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ جیسے مثال کے طور پہ آم، آئی کانٹ ریزسٹ آم، اور اگر مجھے شوگر ہو جاتی ہے آج تو زندگی بچانے کے لیے مجھے آم کو چھوڑنا پڑے گا، مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ میری شوگر میری بیماری کو بڑھائے گی، جو کہ مجھے موت کی طرف لے کے جائے گی. اور میرے پاس ابھی بچوں کی ذمہ داری ہے، میں نے اپنے بچوں، میں ایک گھر کی مطلب وہ ہوں، تو مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ایسے مجھے اپنے ایمان کا بھی خیال رکھنا ہے آخرت کے لیے. تو میں نے جتنا بچنا ہے اس چیز سے، ان محفلوں میں جانے سے مجھے گریز کرنا ہے، ان چیزوں میں مجھے پڑھنے سے گریز کرنا ہے جو مجھے یہ ٹیمپٹیشن کو بڑھائیں. Exactly. اچھا اس میں دیکھیں، اس میں اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے جب وہ کم عمر تھے، ٹھیک ہے، جب خود انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا. کیوں؟ اچھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پروٹیکٹ کیا؟ آپ نے کہا ایمان، بالکل. وہ اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ، کیونکہ ایمان کہاں رہتا ہے؟ ہارٹ کے اندر رہتا ہے، دل کے اندر رہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو پروٹیکٹ کرے تھے. یہ جو دل ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان رہتا ہے. اور اس دل کو جو فیڈ کرتی ہے وہ ہماری سینسز فیڈ کرتی ہیں. آنکھیں، کان، زبان، یہ جو ہماری سینسز ہیں یہ اس کو فیڈ کرتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کو پروٹیکٹ، اس کانوں کو انگلش لیے ڈالی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ دل کے اوپر نہ پڑے. آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں، لیکن جن لوگوں نے میوزک چھوڑنے کے اسٹرگل سے گزرے ہیں نا، آپ جنہیں ڈرگز ایڈکشن وغیرہ ہو، یہ سے میوزک ایڈکشن ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بھی، کہیں سے بھی بیک گراؤنڈ سے بھی کہیں آپ کو کوئی چیز پسند ہو، کوئی آپ کو گانا پسند تھا، کوئی پرانا، جیسے سپوز ریشما کا وہ جو گانا ہے میری ہم جولیاں، ہاں، وہ کہیں بھی کہیں چل رہا ہے تو آپ فوراً اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے آپ نے 15 سال بعد سنا ہو وہ گانا. لیکن کیونکہ وہ ایڈکشن تھی نا، تو آپ اس کی طرف بھاگے جاتے ہیں فوراً، آپ اس فیز میں چلے جاتے ہیں جس فیز میں آپ ایڈکٹ تھے اور اس چیز کو پسند کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکٹ کیا اپنے، اور ہمیں اسی طرح، ایگزیکٹلی اسی طرح ہمیں بھی پروٹیکٹ کرنا. اور دس از ہم کہتے ہیں نا، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو انجوائے نہیں کرتے، وہ قرآن کو انجوائے نہیں کرتے، قرآن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتا. مطلب کتنے لوگ ہیں جو محفلوں میں کتنے سالوں سے میں پڑھا رہی ہوں، لیکن بس سے مس نہیں ہوئے، ان کی دنیا میں، ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ کہ وہ دلوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ نبی سمجھ میں نا، ہر گناہ کے بعد دل کے اوپر کیا لگ جاتا ہے؟ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اور ایک کالا دھبا، اور ہر گناہ کے بعد، ہر سن کے بعد دل کے اوپر کالا دھبا لگ جاتا ہے. اور اگر اس دھبے کو ہم اتاریں گے نہیں تو آہستہ آہستہ وہ دھبے بڑھ بڑھ کے پورے دل کو کور کر لیتے ہیں، پورا غلاف چڑھ جاتا ہے نا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے ہیں نا ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. یہ غلاف کس چیز کے؟ گناہ کے غلاف ہیں. تو ہم نے فوراً ہی اس کو انڈو کرنا ان سے. اب بلیور جو فوراً جاگ جاتا ہے، جو ہی وہ سلپ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، قرآن میں آیت ہے نا کہ وہ فوراً وہ جاگ جاتا ہے، شیطان اس کو وسپر کرتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے، کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو فوراً جاگ جاتا ہے اور اعوذ باللہ پڑھتا ہے اور فوراً استغفار کرتا ہے کہ اس دھبے کو ہٹایا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جب وہ کم عمر تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، لیکن جب وہ میچیور ہو گئے تو ان کو پتا تھا کہ یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے. اور یہ دس اینڈ یو کین سی دیٹ. اور اسی چیز کو ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، ہم نے خود اس عمر میں، ہم یقین کریے اسٹرگل ہے. اب آپ ان محفلوں میں کہیں جائیں، آپ محفلوں میں جائیں جہاں وہ پرانے جس زمانے میں آپ سنا کرتے تھے یہ چیزیں، تو وہ جو میوزک لگا ہوتا ہے، یو جسٹ گاٹ ٹوٹلی گون انٹو اٹ. یس، ایسا ہوتا ہے نا، بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ہوتا ہے. کیونکہ وہ بیج جو ہے نا ابھی بھی وہاں موجود ہے. اگر اس کو تھوڑا سا بھی پانی ملے تو وہ تو پورا درخت بن جائے گا، بالکل لیکن ہم ایسا، نے پانی نہیں دینا نا اس کو. بالکل ایسا. اور پھر جب ہم چھوڑتے ہیں نا تو جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں نا، وہ ہمارا روزہ ٹوٹنے کے بہت سارے مقام ہاں، آتے ہیں، وہ روزہ ٹوٹتا ہے، پھر اس کو بچانا ہم نے کیسے ہے، ہوں، وہ امتحان آ جاتا ہے. بالکل بالکل. جیسے کوئی بھی نیکی کرتے جاؤ نا، اس کو سنبھالتے جاؤ، تو اللہ پاک ضرور آزماتے ہیں ہوں، کہ میں دیکھوں کہ یہ ایمان کے کس لیول پہ آ گئی ہے، یہ کتنا اس کو سنبھال سکتی ہے. اور ہم بڑے اشتہار لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں، میں نے نہیں، یہ بڑا نہیں مشکل راستہ ہے. نہیں نہیں نہیں، مطلب آئی ڈونٹ نو، یہ کوشچن میں سے اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے زیادہ ڈرانے والی حدیث کون سی ہے، تو یہ حدیث میں جب بھی پڑھتی ہوں فوراً بند کر دیتی ہوں، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے اسے.
وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی ایمان والی زندگی گزارتا ہے اور آخر میں آ کے کچھ نہ کچھ وہ ایسا کر بیٹھتا ہے جب وہ بالکل موت کے ایک مطلب ایک بازو کے فاصلے پر ہوتا ہے، تو وہ ایک ایسا کام کرتا ہے کہ اس کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ بالکل ایسے تو یہ وہ ہی۔ بیج پڑے ہوئے ہیں ابھی، جی ان کو بالکل ہم نے پانی نہیں دینا، ان کو ہوا نہیں دینی، بالکل ورنہ وہ درخت بن جائیں گے۔ بالکل۔ وہ منہ میں چمچ والی گیم ہے نا، چمچ رکھ کے انڈا لے کے تو ہم نے وہ چلتے جانا ہے، بس وہ انڈے کی حفاظت کرنی ہے کہ یہ انڈا گر نہ جائے اور میں ایگزیکٹلی، لائن کراس کر لوں۔ یہ ہے وہ چیز، اور یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جو غافل نہ ہوں، اور غافل کون نہیں ہوتے؟ جو کہ ہر وقت رب کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ رب کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو آپ غافل ہیں، بالکل اگر دل کنیکٹ نہیں ہے رب کے ساتھ تو آپ غافل ہیں، چاہے دیکھنے میں آپ جو کچھ مرضی کر رہے ہو، لیکن اور پھر غافلوں کو تو پکڑتے ہیں آ کے شیطان، What is the word? غافلی تو پکڑے جاتے ہیں، غافلی تو وہ بھیڑ بکریاں جنہیں پہ شیطان پکڑ کے ہانک کے لے جاتا ہے جہنم کی طرف۔ Oh, sorry. آپ میں سے کسی اور Nice, نے کوئی، thank you. تھینک یو، کوئی اور چیز کوئی ہے تو پلیز بتائیے، اگر کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ذہن کوئی اور پوائنٹ ہے تو پلیز شیئر کیجیے، آپ میں سے جی کوئی اور بولے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نصرت کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین۔ جی میں وہی دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ میوزک ہو، ہم لوگ سنیں کوئی گانا فیوریٹ کوئی ہمارا جو کسی دور میں تھا سن لیں، تو وہ نہ صرف یہ کہ اس ٹائم پہ ہمارے مطلب زبان پہ آ جاتا ہے، گنگنانے پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ، اور نہ صرف یہ کہ پھر بار بار میں روکتی ہوں اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہو گیا میرے منہ سے ہاں، کیا نکلا، اور بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ رات کو سوتے وقت کوئی کان میں پڑ گئی ہے نا آواز ہے، تو بھی وہی چیز ذہن میں جو آپ کہتے ہیں کہ ایسے نا ریوائز ہو رہی ہوتی ہے نا، وہی چیز جو رات اگر ہمارے کانوں میں چاہے وہ میوزک ہے تو وہ، اور یہ بھی چیز دیکھیں کہ اگر ہم ایسی محفل اٹینڈ کرتے ہیں نا جس میں ہم نے کوئی نعت سن لی ہے اور وہ نعت ہمارے دل کو بڑا چھوتی ہے، تو وہ ہم جب سو کے اٹھتے ہیں نا صبح کو، تو آپ یقین کریں کہ اسی نعت کے نا مصرے جو ہیں وہ ہماری زبان پہ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں واقعی دلوں پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، اور ظاہر کانوں کے ذریعے ہی پھر اندر جاتی ہیں نا، پھر ہم کانوں کے ذریعے سنتے ہیں تو ہی ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے نا، بالکل بالکل بالکل، ہے وہ صحیح ہوگا، اور بری محفل کا تو ظاہر ہے۔ تو پھر میں نے ایگزیکٹلی، ایک اسکالر سے سنا تھا کہ جیسے ہم لوگ نا ابھی جو میں نے بات کی ہے کہ رات کو ہم لوگ سو گئے ہیں سنتے ہوئے، تو صبح جب اٹھیں گے تو وہی چیز ہمارے زبان پہ ہوگی، تو ایسی خدا نخواستہ اگر کسی کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور اس کو دوبارہ سے جب ہوش آئے گا تو وہی چیزیں پھر اس کے زبان پہ آئیں گی، وہی چیزیں، تو اس لیے ہر وقت ہی بچنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ بڑا پوائنٹ اچھا بنایا آپ نے اسے، اسی لیے ہم لوگ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے ہیں، اسی لیے جب ہم جو ہمارے اذکار ہیں سونے سے پہلے والے، اس میں جو سب سے آخری ذکر ہونا چاہیے وہ سورہ الکافرون ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں ہم کفر کو ڈینائی کر کے سوتے ہیں، کوئی کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے اٹھنا ہے کہ نہیں، اور اسی لیے اس رات کا ذکر کر کے سونا بہت ضروری ہے، رات کا آخری جملہ ہونا چاہیے جو اللہم باسمک و اموت و احیا، اس کی سمجھ آتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں، ہمیں کفر کو ڈینائی کرتے ہیں، شرک کو ڈینائی کرتے ہیں کہ اگر اس حالت میں میری اللہ سے میری ملاقات ہو جائے تو میرا آخری یہ ہو، مطلب ہم سب نے یہ کہانیاں سنی ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک ہمیں لیکچرز میں نا کہانی سنائی تھی، لیکن میں بھی جلدی سے ایک آپ کو سناتی ہوں، میری جانے والی دوست ہیں وہ، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ شاید ایمریٹس میں جو نا وہ ایز اے ڈاکٹر کام کر رہی تھی، تو ان کے پاس ایک ایکسیڈنٹ کیس آیا اور ایک ینگ بچہ تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بہت مسلمان بچہ تھا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں بچنا نہیں ہے، تو ظاہر مسلمان ڈاکٹر تھے سارے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو وہ گانا گاتا تھا آگے سے، وہ گانا گاتا تھا آگے سے، کیونکہ وہ گانا کنٹینیوسلی وہ سن رہا تھا، وہ سن رہا تھا، وہ گاڑی میں شاید بج بھی رہا ہو اس وقت، اور وہ سن رہا، دن رات اس نے اس کو سنا ہے، تو جب وہ اسے کہتے تھے کلمہ پڑھو تو دل میں جو چیز ہوتی ہے وہ نکلتی باہر، اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے بہت خوفزدہ کرتی ہے کہ جب فرشتے آئیں گے نا قبر میں، تو ہمارا زبان نے جواب نہیں دینا، ہمارے دل نے جواب دینا ہے، تو اس وقت کیا نکلنا ہے دل سے؟ ابھی تو ہم نے بڑے ایمان کے لبادے پہنے ہوئے ہیں،
कुछ पता नहीं है उस वक्त क्या निकलना है, उस वक्त वो निकलना है जो दिल में है। इस वक्त तो मैं छुपाई फिर रही हूँ, लिबादों में अपने आप को मैं वो हूँ, मोमिना हूँ, लेकिन उस वक्त ट्रू सेल्फ है जो बाहर निकलेगा। और वो इतना खौफ ज्यादा कर देती है ना ये चीज इंसान को, कि पता नहीं वो मैं दावे तो इतने करती हूँ, लेकिन क्या वाकई मेरे पास ईमान है कि नहीं। तो अल्लाह ताला भी तो कहते हैं लबन हुआ बोला नबलुवन्नकुम, मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। इसलिए अल्लाह ताला भी पता आजमाते हैं फिर, देखने के लिए। वरना नमाजें पढ़नी तो बड़ी आसान है, आम हालात में तो नमाजें पढ़नी बड़ी आसान है, लेकिन मुश्किल के बाद जब टफ डे हो, जो चीज आप अल्लाह से मांग रहे हो आपको नहीं दी उसने, तब भी आप उठ के नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? हाँ, जब आपकी दुआएं कबूल नहीं हो तब भी उठ के आप नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? नमाज जबकि जी जी, जबकि पूरा आप महफिल में बैठे हुए हैं कि जहाँ 99 पीपल जो हैं वो महफिल में जमा कर बैठे हुए हैं, और आप में कोई उठ के नमाज नहीं पढ़ रहा, तो आप उठ के नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? मतलब ये इस तरह अल्लाह ताला आजमाते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज नाउ, कि हमने अपने दिलों को प्रोटेक्ट करना है। क्यों का दिलों का, जब मैं कहती हूँ दिलों को प्रोटेक्ट करना है, ये दिल वो जगह है जहाँ ईमान रहता है। और ये आप नबी वसल्लम की जिंदगी में देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब वो कम उम्र थे उस वक्त भी उनको प्रोटेक्ट किया, और जब वो खुद मेच्योर हो गए उन्होंने खुद अपने आप को प्रोटेक्ट किया। तो कभी ये मत समझे कि मैं तो अब मेच्योर हो गई हूँ, मेरे पास इतना इल्म है, मेरे लिए तो बहुत आसान है। वो नबी थे, नबी, वो नबी थे वो। अब मैं आपको क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को 2 दफा धोया गया है? क्यों? आप कभी ये दिल ही तो है जहाँ ईमान में रहना है। क्योंकि यहाँ कुरान नाजिल होना, वो क्या है वो आयत, जिब्राइल कहाँ नाजिल होते हैं, आयतें कहाँ लेकर आपके दिल के ऊपर, कल्बी का अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कल्बी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। भी मेरे पास है, ये मैं आपको दिखाती हूँ आयत। हाँ, कि मैंने ये पढ़ा, मैं कितना मैं रोई थी भाई दफा, मतलब आई मीन मेरा दिल बहुत भर आया था कि ये कल्ब ही था जिसके ऊपर अल्लाह हमारी कुरान, जब हम पढ़ते हैं तो कहाँ कुरान नाजिल होता है, दिल के ऊपर ही होता है। ये दिल के ऊपर होता है। ना नंसख में इज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम, अश्तुल हयात दुनिया, ये है बोला ये कुल मन काना, हाँ, कुल मन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका। और कह दो कि जो कोई दुश्मन है जिब्रील का, तो बेशक वो नाजिल करता है वो अला क़ल्बी का, आपके दिल के ऊपर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के साथ। कल्ब के ऊपर सारा, तो कल्ब ही को तो हमें प्रोटेक्ट करना है, इस कल्ब को बचा के रखना है हमें, क्योंकि इसने तो जवाब देने हैं कब्र के अंदर। आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह। ये गुलामी तो है मगर है किसकी? ब्यूटीफुल। चलें जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। स्टोरी नंबर 2। सीरत निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गुलामों में जिस शख्सियत ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वह सैयदना ज़ैद बिन हारिसा थे। अरब का वो माशरा जिसमें गुलामों को निहायत हकारत की निगाह से देखा जाता था, और उनको मामूली मामूली गलतियों पर इतनी सख्त सजाएं दी जाती थी कि इंसानियत कांप उठती थी। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक को देखिए कि आपके हुस्न मामला ने गुलामों को जमाने भर का अमाम बना दिया। और ये आप देखेंगे आप लोग, अरब का एक मशहूर कबीला बनु कल्ब था। कल्ब, बनु कल्ब। कल्ब किसे कहते हैं? कुत्ते को। हाँ, कुत्ते को। डॉग को कहते हैं, ठीक है। ये कबीला अपनी शुजाअत और बहादुरी में बड़ा माना हुआ था, ठीक है। ये लोग सऊदी अरब के शुमाल में दुमतुल जंदल के इलाके में रहते थे। हारसा बिन शराहिल की बीवी अपने 8 साला बेटे जैद के साथ मक्के गई हुई थी, मेके गई हुई थी, सॉरी, मेके गई हुई थी। उनकी बस्ती पर बनु कैस बिन हसरा के लोगों ने शब खून मारा, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, बस्ती का सामान लूटा, औरतों और बच्चों को लौंडियां और गुलाम बनाया और भाग गए। कितना बुरा माशरा था ये। जिन बच्चों को गुलाम बनाया गया था उनमें 8 साला जैद बिन हारसा भी शामिल थे। मतलब वो एक फ्री शख्स थे, एक बहुत अच्छे खानदान से उनका ताल्लुक था, लेकिन अल्लाह का करना क्या हुआ, किस्मत का मोड़ आया कि वो गुलाम बन गए। जैद बड़ा सलीमुल फितरत, गोरा चिट्टा, निहायत ही खूबसूरत और मुअद्दब बच्चा था। हम्म? ताइफ के करबो जवार में हर साल अकाना का मेला लगता था। अकासा है क्या, अकाना, उनमें मैंने अकासा पढ़ा था।
ہر سال کا جوار ہر سال عکاظ کا میلہ، ہاں عکاظ کا میلہ لگتا تھا، عکاظ کا میلہ لگتا تھا، جس کی شہرت بڑی دور دور تک تھی۔ لوگ دور دراز سے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں ایک بازار غلاموں کی خرید و فروخت کا بھی ہوتا تھا، جس میں غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ عکاظ کے میلے میں جن غلاموں کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا ان میں زید بن حارثہ بھی شامل تھے۔ جیسے یوسف علیہ السلام سے لے لیں نا، جیسے ان کو بھی پیش کیا، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے اس طرح سسٹم۔ مکہ مکرمہ سے دیگر خریداروں کے علاوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کے نیفیو تھے، حکیم بن حزام بھی تھے۔ انہوں نے زید کو دیکھا تو یہ نوجوان پسند آ گیا، زید کو خریدا اور اسے مکہ مکرمہ لے آئے۔ اور پھر انہوں نے کس کو تحفہ دیا؟ لیڈی خدیجہ کو تحفہ دیا۔ حکیم حکیم بن حزام بڑے شریف الطبع تھے، اپنی پھپھو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نہایت محبت کرتے تھے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں اپنی پھپھی سے ملے تو ان کی خدمت میں زید رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب زید سیدہ کے گھر کا غلام بن کر رہنے لگے۔ وقت گزرنے دیر نہیں لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ سے شادی کی تو سیدہ نے زید کو آپ کی خدمت کے لیے مامور کر دیا اور کہا یہ زید آپ کا غلام ہے۔ زید کی خوش قسمتی کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل ہو گئی۔ یہ غلامی کیا تھی؟ بس دونوں جہان کی سعادت اور خوش بختی تھی۔ زید اب رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملا تو وہ آپ کے اخلاق و کردار سے نہایت متاثر ہوئے۔ ادھر حارثہ بن شراحیل کلبی اپنے بیٹے کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ اس کی والدہ اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ زید کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ حارثہ نے چاروں طرف سے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی شخص اپنے اس بیٹے کے بارے میں اطلاع دے گا تو اسے منہ مانگی قیمت دے کر چھڑا لائے گا۔ اس کے جاننے والے کنبا قبیلہ کے لوگ جہاں بھی جاتے زید کے بارے میں معلوم کرتے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ عمرہ اور حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہیں زید کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ انہوں نے زید کے والد کو حارثہ کی اطلاع دی تو اس نے بھاری قیمت رقم ساتھ لی، اپنے بھائی کو ہمراہ لیا اور مکہ مکرمہ آ گیا۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حارثہ اپنے بھائی کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچا تو سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آتے ہی بتا دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہے اور اپنے ساتھ معقول معاوضہ بھی لایا ہے۔ دونوں بھائی اللہ کے رسول سے کہنے لگے آپ جتنا بھی معاوضہ طلب فرمائیں ہم آپ دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ قارئین کرام، اب ذرا اخلاق نبی پر غور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا میں آپ لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، زید میری طرف سے آزاد ہے، بس اسے پوچھ لو کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آزادی کا اختیار تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں، اور اگر نہیں جانا چاہتا تو اسے چھوڑ دو۔ سیدنا زید کا والد اور چچا کہنے لگا اس سے زیادہ انصاف کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئے، زید سے کہا زید چلو تمہیں آزادی کا پروانہ مل چکا ہے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ادھر زید کا عالم ہی نرالا تھا۔ بچے ہیں نا، مطلب بچوں کو بہت پہچان ہوتی ہے، دل ان کے پیور ہوتے ہیں نا بہت زیادہ۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے جو لذت حاصل کی تھی، آپ کے عدیم النظیر اخلاق اور شفقت اور رحمت سے فیض یاب ہوئے تھے، اس کی بنا پہ کہنے لگے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں ہی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ان کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہوں۔ زید کا جواب اس کے والد اور چچا کے لیے قطعاً ناقابل یقین تھا اور بہت شاکنگ تھا یہ کہ کس طرح ایک بچہ جو ہے اس نے غلامی کو پریفر کیا آزادی کے اوپر، ایک سٹرینجر کو پریفر کیا اپنی خون کے رشتوں کے اوپر۔ This is something very surprising, very unusual۔ زید کا جواب اس کے والد اور چچا کے لیے قطعاً ناقابل یقین تھا۔ وہ ناراض ہوئے کہنے لگے زید تمہارا ناس ہو، تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو، اپنے والد چچا اپنے خاندان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دے رہے ہو۔ اب ذرا زید کا جواب سنیے، کہنے لگا ہاں یہ غلامی تو ہے، مگر دیکھو تو صحیح ہے کس کی۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو محبت اور الفت، پیار اور جملہ مکارم اخلاق دیکھے ہیں، اس کے بعد میں ان کے ذات بابرکات پر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دیتا۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے ہیں،
یہ نوٹ کر لیں آپ لوگ. ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، اس کے بعد ان کی ذات برکات کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا، چاہے وہ میرا باپ یا چچا ہی کیوں نہ ہو. میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ یہی رہوں گا. زید کے والد اور چچا مایوس ہو کر مکہ مکرمہ سے واپس چل دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زید کے جواب کی اطلاع مل گئی. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے فیصلے سے اس قدر مطمئن مسرور ہوئے کہ اس کو ہمراہ لے کر بیت اللہ شریف میں پہنچے. وہ زید کو ایک اعزاز اور تحفہ دے رہے تھے. بیت اللہ میں قریش کے اکابر بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے. زید کا ہاتھ آپ کے مبارک ہاتھوں میں تھا اور شاید فرمایا آج سے زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے. اڈاپٹ کر لیا. اس وقت تک ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے. اوکے، تو یہ اس سے پہلے لوگ اڈاپٹ کرتے تھے اور ان کو وہی رائٹ دیتے تھے جو کہ سگے بچوں کو دیتے تھے. وہی رائٹ دیتے تھے ان کو اسی طرح جائیداد میں حصہ بھی دیا جاتا تھا، سارا کچھ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کی بیوی کو اپنی بہو ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹیسٹ میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج سے زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے. مکہ مکرمہ والے زید کو رشک اور حیرت سے دیکھ رہے تھے. اسی لیے زید جو ہے وہ کئی عرصے تک زید بن محمد کہلاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنا نام بھی دے دیتے تھے. اب اسلام میں آپ کو پتا ہے نا کہ اسلام آنے کے بعد ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن اپنا سر نیم نہیں دے سکتے. وہ صادق اور امین کا بیٹا بن گیا ہے. ٹھیک ہے، آج سے زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے. مکہ مکرمہ والے زید کو رشک اور حیرت سے دیکھ رہے تھے. وہ صادق اور امین کا بیٹا بن گیا ہے. قارئین کرام، لوگوں نے زید کو اب زید بن محمد کے نام سے پکارنا شروع کر دیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا تب تک یہی نام چلتا رہا. ایک ہندو شاعر پنڈت ہری چند اختر کے چند اشعار لکھ رہا ہوں، پڑھیں اور لطف اٹھائیں. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ ذرے کسے کہہ رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے وہ بگڑی ہوئی قوم. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ آپ کو پتا ہے ایک جنریشن ایسی آئی تھی اسلام کی ہسٹری میں جب پورے اسلامی مملکت جو تھی اس کے جتنے بھی کنگز تھے، جتنے بھی لوگ جو حکومت کر رہے تو تمام کے تمام مولا تھے. مولا کسے کہتے ہیں؟ ایسا غلام جو اسے فری کر دیا گیا ہو، یا پھر ایسا شخص جو کہ باندی سے پیدا ہوا ہو. جو باندی کا پتہ نہیں، جس باندی سے اولاد ہو جائے نا اسلام میں، اس باندی کو آپ آگے نہیں بھیج سکتے. وہ باندی اب آپ کو اس کو بیوی کا رائٹ دیا جاتا ہے، اس کی اولاد کو جائیداد کا حصہ دیا جاتا ہے. کو پتا ہوگا اس چیز کا. ٹھیک ہے، جس میں قرآن میں جس الفاظ استعمال کرتے ہیں واٹ یور رائٹ ہینڈ پوزیس، ہے نا. ان خواتین کے کیا لفظ استعمال، واٹ یور رائٹ ہینڈ پوزیس. ٹھیک ہے نا. تو واٹ یور رائٹ ہینڈ پوزیس. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک اسلام میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ پوری اسلامی مملکت کے اندر جتنے بھی لوگ حکومت کر رہے تھے وہ تمام کے تمام مولا تھے. سبحان اللہ. یہ اسلام نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی کہ اسلام نے آ کے سلیوری کو ختم کیا، ابولش کیا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کتنی سینچری تک 16 سینچری تک سلیوری چلتی رہی ہے، اور ابھی بھی وہ جو حال کرتے ہیں ابھی تک ان کے مائنڈز چینج نہیں ہوئے ہیں. ابھی تک ابھی جو ریسنٹ جو بلیک وہ جو کیس ہوا تھا ریسنٹ امریکہ میں، ابھی تک لوگوں کے مائنڈ نہیں چینج ہوئے ہیں. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ کہہ دیا لا تقنطو. اختر کس نے کان میں لا تقنطو، ہاں تقنطو کس کو میننگ آتا ہے لا تقنطو کا؟ یہ بہت مشہور آیت ہے قرآن کی. نہ مایوس ہو. انا مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. یا عبادی، ایک سورہ زمر کے اندر ہے یہ کہ اللہ کی رحمت سے میری عبادی، میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو. کہہ دیا لا تقنطو. اختر کس نے کان میں اور دل کو سرے بسر محو تمنا کر دیا. آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا. آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کو بول بالا کر دیا. آدمی کا بول بالا کر دیا. انسان کو جب انسان واقعی انسان بن جاتا ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا تھا. سورہ 3 والی جو اس کی جو تھیم ہے، والتین والزیتون والطور سین ھذا البلد لقد خلقنا الانسان فی
आसन तकवीम, आसन तकवीम में पैदा किया, लेकिन तुम जब वो गिरते हैं तो जानवरों से नीचे चले जाते हैं। ये वो शख्स हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अभी नबी नहीं बने हैं। तो यहाँ इस सर्टिफिकेशन आ रही हैं हर तरफ से। आप लेडी खदीजा के पहले अल्फाज सुन लें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लेकर आते हैं, पहली वही नीचे लेकर आते हैं। हाँ, किस वो अल्फाज उनके जो यादगीर अल्फाज है, ये सर्टिफिकेट देखिए, सर्टिफिकेट दिया है, ये गुलामों ने सर्टिफिकेट दे दिया उनको। नबूवत से पहले मिल गए इनको ये सारे सर्टिफिकेट्स। समझ आई आपको? ये दिल चुना गया था उनका। इसके ऊपर एक हदीस भी है। अ, हदीस से कोई कॉल है, इसको मैं डबल चेक करना पड़ेगा। अ, कि नबी अल्लाह ताला ने दुनिया पर नज़र डाल, जब उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने आखिरी रसूल अपना भेजना है, तो दिलों में, तो तमाम दिलों में सबसे खूबसूरत दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों को चुनना था, तो नज़र डाली, तो फिर मक्का के लोग, जो लोग थे, उनके दिलों को चुना और उनको सहाबी, उनको ये दर्जा दे दिया कि उन्होंने सहाबी बना, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बनना है। तो दिलों को चुना जाता है, और इस दिल ही को तो हमने प्रोटेक्ट करना है। ये दिल ही तो वो जगह है जहाँ कुरान रिसीव करते हैं हम लोग, और ये दिल ही तो वो जगह है जिसने कब्र में जवाब देना है कि मेरा रब, या रब्बी, मेरा रब तो अल्लाह है। इस दिल ही ने तो पहचाना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मतलब ये हमने ये पढ़ी नहीं डिस्क्रिप्शन के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाएगा, तो दिल गवाही देगा। आपको पता है ना, वो जो तीसरा है कि ये नबी के बारे में, वो उर्दू, जब आप उर्दू में पढ़ते हैं, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन लिखता है, नबी के बारे में पूछा है, नहीं किस तरह दिखाए जाएंगे हमें नहीं पता। वो दिल कैसे पहचानेगा उन्हें? जैसे मोहब्बत की होगी तो पहचानेंगे ना। जैसे वो नहीं है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि तो वो तो अपने वो यारिफून हू, वो तो ऐसे पहचान जाते हैं नबियों को जैसे भीड़ के अंदर अपने बच्चों को इंसान पहचान लेता है। तो हमने भी पहचानना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त। कैसे पहचानेंगे? वो दिल ही में तो पहचानना है, तो इस दिल ही को तो प्रोटेक्ट करना है हमने, इसी को बचा बचा के, यही हमारी मता है, हमारी मता यही है, इसको बचा बचा के लेके जाना है। अब फिर इन लोगों के दिल, फिर अल्लाह ताला इतने प्यारे, इतने दिल होते हैं। वो क्या है सूरह 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 कहाफ के अंदर, फाला अल्लाह का बाक़िन नफ्सा का, हाँ, कि अपने आप को आप हलाकत कर लेंगे। हलाक छठी आयत जो है, अपने आप को आप हलाक कर लेंगे कि वो इस्लाम नहीं लेकर आ रहे। हम्म? कि वो इस्लाम नहीं लेकर आ रहे, आप अपने आप को इस गम में हलाक कर लेंगे। सेंसिटिव होते हैं ये बहुत दिल, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं ये दिल। जी, क्या पिक किया आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सिस्टर सलाम। नाज़िया। ये पिछली स्टोरी और इस स्टोरी से मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी हम्म। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने उनके हम्म। दिल को पे कुरान उतारना था, उनको इतना नबूवत का बड़ा दर्जा देना था, अपना आखिरी नबी बनाना था। तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत मुकर्रर की, अपने ज़िम्मे ली, उनकी हम्म। हिफाजत की। तो लेकिन अल्लाह के बहुत सारे बंदे भी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में लेता है। हम्म। अ, उनके दिलों की भी हिफाजत करता है, उनकी ईमान की भी हिफाजत करता है। फिर वो जो आपने बात की कि आपको एक हदीस बहुत खौफज़दा करती है हम्म। कि इंसान अपने मरने के करीब होगा, और ये चीज़ तो वाक़ई ही बहुत डराने वाली है। ये भी और वो भी कि आपके ज़र्रा रेत के ज़र्रों की तरह आपके अमाल उड़ा दिए जाएँगे हवा में, और हम्म। खाली हाथ आप रह जाओगे वहाँ पर। अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। तो फिर अभी मैं पिछली स्टोरी में यही याद कर रही थी, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, और हम्म। ये इस स्टोरी में ये बात आ गई। तो अल्लाह की रहमत से मायूस तो हमने नहीं होना। हम कर चुके, बिगाड़ चुके अपनी ज़िंदगियां, जिस हद तक बिगाड़ सकते थे। अब इससे ज़्यादा और क्या बिगाड़ेंगे? उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए हैं। बचते बचाते कभी कभी लुढ़क जाते हैं, कभी शैतान के पीछे लग जाते हैं, फिर खींच लाते हैं, फिर भागते हैं।
ہم جو کچھ کر چکے اپنی زندگیوں کے ساتھ، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہم نے۔ ہوں ہوں بالکل نہیں، وہ تو بالکل نہیں۔ یہ آج تک تو آخری دم تک جاری رہے گی، اور دیکھا جائے تو بلکہ آخری دم کی جو تگ ہے وہ سب سے ہارڈ ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سے آخری جو سانس سے ہم نکلنا ہے اس وقت سب سے بڑا حملہ کرتا ہے شیطان، سب سے بڑا حملہ اس وقت شیطان کرتا ہے۔ تو وہ یہ جو تگ و دو ہے، یہ تو آخری دم تک جاری رہنی ہے، اور یہ اسی وقت پتا چلے گا کہ ہماری کشتی ساحل پہ لگی کہ نہیں، جب تک ہمیں مسکراہٹ کے ساتھ لینے نہیں آئیں گے، جب تک ہمیں چہرے جو روشن چہرے نظر نہیں آئیں گے، ہاں، جب تک وہ آ کے سلام کر کے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب تک ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا، یہ اس وقت تک یہ یہ جنگ جاری رہے گی شیطان کے ساتھ۔ لیکن یہ جس چیز نے جنگ لڑنی ہے یہ ساری، وہ تو دل ہے، اس ایمان نے لڑنے والی، کیونکہ اس دل کے اندر وہ ایمان رہتا ہے۔ تو ہم نے اس کو بچانا ہے، اس کو بچا کر رکھنا ہے، اور اس کا ایمان کو فیڈ کیا کرتی ہے یہ چیزیں؟ ایمان کو فیڈ کرتا ہے یقین اور اللہ کا کلام۔ اور یقین ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے کلام سے، اس کا یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے سے، اور یہ کائنات کی آیات کو دیکھنے سے اس کا یقین جو ہمارا بڑھتا ہے۔ اور 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 وہ ہے نا آل عمران کی جو آخری 10 آیتیں ہیں، وہ کتنی خوبصورت وہ آیتیں ہیں، یہ اللہ کی تخلیق میں جو اگتا ہوا، یہ بالکل صحیح لفظ اقبال نے استعمال کیا تھا کہ اگتا ہوا سورج کو دیکھا، کوئی جو سورج اگتا ہے، سبحان اللہ، کس طرح وہ روشن کر دیتا ہے، کس طرح وہ رات آ جاتی ہے۔ آپ مطلب کبھی مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں رمضان کے دنوں میں کبھی میں کھڑی دیکھتی رہتی ہوں، مجھے یاد ہے کبھی کبھی کھڑی تھی ایک دفعہ کیا کرتی تھی، دفعہ آئی ڈونٹ نو، کہ میں دیکھتی تھی، مجھے پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ رات کیسے واپس لے کے جائیں گے۔ وہ پہلی وہ دھاگا وہ سفید کیسے نظر آیا، اس دھاگا سفید نہیں نظر آتا، وہ کس طرح سٹل طریقے سے رات چلی جاتی ہے اور سر کھاتا ہے وہ دن، وہ اتنا وہ سٹل ہوتی ہے وہ موو، کہ آپ نہیں بتا، مطلب اس وقت ہم لوگ موو کر رہے ہیں، زمین جو اس وقت موو کر رہی ہے، ہم لوگ بتا سکتے ہیں موو ہو رہی ہے، اتنے بڑے بڑے ہم نے اس کو گھر بنائے ہیں، اس کے اوپر بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں، زمین اس وقت موو ہو رہی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ اس کے کام، یہ کام اس کے دیکھیں تو صحیح، ہاں، اٹس جسٹ امیزنگ، آئی مین مائنڈ بلوئنگ ہے یہ آیات جو ہیں ہمارے لیے، ہمیں پھر اور رب نظر نہ آئے۔ بالکل، اور دوسری انسان کو اپنی اوقات پہچاننے کی بات ہے نا، انسان پہلے سوچے تو صحیح وہ ہے کیا چیز، ہاں، کیا چیز ہے وہ ہے کیا کیا چیز؟ چیز، اگر وہ صرف یہی سوچ لے کہ وہ ہے کیا چیز اور کس چیز کا مان ہے اور کس چیز کا مطلب کہ ہم فضول میں ہی اپنے اوپر اتنے برڈنز اٹھائے بیٹھے ہیں گناہوں کے، فضول میں ہی ہماری کوئی اوقات ہے ہی نہیں، کہاں کہاں وہ، چلے ہم باقی تو کائنات کو تو چھوڑ دیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم انسانوں میں ہی دیکھ لیں، کہاں نبی، کہاں پیغمبر، کہاں پھر جو رسول بھیجے گئے، اور پھر وہ جو جن کو صحیفے دیے گئے، اس کے بعد پھر اللہ نے صحابی بھیجے، پھر تابعین آئے، پھر تبعت، ہم ہیں ان میں سے بھی، ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، چلے باقی کائنات کو تو ہم چھوڑ ہی دیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم تو ذرے کا بھی ذرہ نہیں ہے، ہم ذرا تو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں وہ ایک بلیک ڈاٹ بھی نہیں ہے اس کی کریشن میں۔ ہے۔ میں تو بڑی خوبصورت میں تحریر پڑھی تھی کسی کی، کہ جسے ہم لوگ، کیا مجھے یاد ہے کہ میں نے 10 سال پہلے جو میں نے سپوز لفظ سورج لکھا تھا، تو سورج کا جو سین ہے وہ کدھر ہے ایسا، ہاں، ہاں، سبحان اللہ، میں وہ حرف ہوں، مطلب میں اس کی کریشن کا وہ ایک حرف بھی، لیکن وہ میری سنیں، وہ میری سن لے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کیا وہ درجے دیتا ہے وہ رب کی مطلب وہ پھر سنے بھی کیسے، جو کہ ابھی میرے انکانشیس مائنڈ کے اندر جو تھاٹ ہے اس کو بھی ریڈ کر رہا ہے، انبلیویبل۔ پھر یہ لفظ سمجھ آتا ہے، رب، رب جو ہے نا، یہ اس وقت سمجھ آتا ہے، کیا مجھے پتا ہے وہ سین اس وقت کہاں ہے، لیکن میں رب کا وہ شاید سین ہوں، لیکن میرا رب میری پروٹیکٹ، وہ میری دن رات مجھے وہ دے رہا ہے،
وہ میری ایموشنل نیڈس پوری کر رہا ہے، وہ میری اسپریچول نیڈس پوری کر رہا ہے، وہ میری سوشل نیڈس پوری کر رہا ہے، وہ میری فائنینشیل نیڈس پوری کر رہا ہے، اور میں غافل، اور میں غافل. اب میں مڑ کر ایک دفعہ شکریہ نہیں بولتی، اور وہ جو ابدیت کا حق ہے وہ پورا نہیں کرتی. غافل. اور 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 مانگتی ہوں ان سے، اور مانگتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ. جی جزاک اللہ. جی اور کوئی بات کرے گا کوئی؟ اوکے بسم اللہ. اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں. اچھا آپ میں سے مجھے کوئی قصہ سنائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے اوپر ہے. مزاح مطلب ان کا ہیومر. مزاح صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں میں؟ مزاح. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح جو تھا، ان کا سینس آف ہیومر جو تھا، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے آپ میں سے کوئی اسٹوری سنائے جس کو یاد ہو. کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جب جوکس پر آتے ہیں نا تو اس کے اندر بھی باؤنڈریز ہونی چاہیے. جب انسان کسی کو ہنسائے یا خود بھی ہنسے تو اس کے اندر بھی اسلام نے ہمیں باؤنڈریز دی ہیں، اور باؤنڈریز آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہیں کہ ہم لوگ، ہمارے یہاں نا بہت ایکسٹریم ہے. کچھ لوگ جوکس پر آتے ہیں تو فحش گوئی پر بھی آ جاتے ہیں، گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا ولگر ورڈز یوز کرتے ہیں یا گندے کانسیپٹ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ہے وہ اتنے سیریس ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں تو مزہ ہے ہی نہیں، سینس آف ہیومر کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے، اٹس آل اباؤٹ، مطلب جس لوگ سیریسنس از آل سیریسنس. لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بیلنسڈ اپروچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوز ٹو میک جوکس. ٹھیک ہے. تو ان کی جوکس جو ہیں، کوئی مجھے کچھ کہانی سنایا اگر آپ میں سے کسی کو یاد. میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا ہاں کہ آپ دعا کریں میں جنت میں جاؤں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم جنت میں نہیں جاؤ گی. ہاں تو وہ کچھ اپسیٹ ہو گئی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے، کہ کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. جوان لڑکے لگ جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور میرے ایک بار اونٹ اسی والا طرح سے واقعہ کہ جب کسی نے ان سے جی ایک منٹ ٹھہریے، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا اسٹل ہے، ٹھیک ہے. جی بولیے، کیپ اونٹ گوئنگ. اونٹ کا ہی سوال کرنے ایک خاتون آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. ہاں ہاں بالکل. تو وہ پریشان ہو گئی کہ اس کا میں کیا کروں گی. ہاں بالکل. تو ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کا صحیح تو بچہ ہی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. بالکل بالکل. اور اور ناظر جی ایک مجھے بہت وہ اچھا لگتا ہے واقعہ جس میں ایک صحابی ہوتے ہیں اور وہ بہت خوش شکل نہیں ہوتے، ہاں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے جا کے پکڑ لیتے ہیں، ہاں کوئی ہے جو اس کو خریدے گا. ہاں تو وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے واقعہ، جب ہاں بھی میں سنتی ہاں پڑھتی ہوں تو ہاں تو وہاں بالکل. وہاں بھی ان کا ہیومر پتہ چلتا ہے ہاں کہ وہ کتنا، اس کا کیا الگ ہی رنگ، ان کے مزاج کا الگ ہی رنگ تھا. ہاں بالکل. وہ تو بہت پیاری اسٹوری ہے، بہت بہت ہی بہت جنٹل اسٹوری. اس میں کس طرح انہوں نے جیتا اس کو، مجھے کون خریدے گا. اس کا ریئیکشن دیکھا نا، میری صحابی کہتے ہیں مجھے کون خریدے گا، ہے نا. پر اور بچتے کون ہے. صحابی جو قسمت پہ میں رشک کرتی ہوں کہ مطلب ان کو یہ موقع ملا اور انہوں نے کیسے ہاں اپنی پیٹھ ان کے چیسٹ کے ساتھ ہاں لگا دیا لگا انہوں نے اپنے کے آپ کو. اور میں ان کے ساتھ ہو جاؤں، ہاں اور کتنے پیار سے انہوں نے کہا مجھے کون خریدے گا. مطلب ان کو اپنے بکنے پہ کوئی مسئلہ ہاں نہیں تھا، ان کو کہتا مجھے خریدے گا کون، کہ میری کیا قدر و قیمت ہے. ہاں، تو دونوں ایسپیکٹس ہی بہت پیارے ہیں. بہت پیارے بہت پیارے. اچھا جی. اور کوئی ہمیں کوئی اور کچھ سنائے، کوئی اور جسے آتا ہو نا نبی وسلم کے سینس آف ہیومر کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا کرتے تھے فنی سے، لیکن اس میں بھی ایک رسپیکٹ ہوتی تھی. جیسے بچوں کو کہتے تھے اس کے برڈ کے نام پہ ہاں نام، یا ابو تراب، یا ہوں اس ہوں طرح سے. نام رکھتے تھے، بڑے پیارے پیارے نام رکھتے تھے. تراب، وہ مٹی کو وہ علی، حضرت علی اور ان کی فاطمہ کی لڑائی ہوئی آپس میں، تو حضرت علی جو ہے نا جا کے مسجد میں سو گئے. تو جب سب کو پتہ چلا تو ان کو اٹھانے گئے، تو ظاہر ہے انہوں نے کون سے کارپیٹ ہوتے تھے، جب اٹھایا تو ان کے ماتھے کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. کہا اب یا ابھی تراب. ہاں. تو اس کے بعد انہوں نے اپنا انہیں کتنا اچھا لگا والے حضرت علی کو، اپنے آپ کو بھی یہ کھلوانا پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. عائشہ جو ہے ہمیرا بھی کہا کرتے تھے وہ، کیونکہ ہمیرا وہ بلشٹ کرتی تھی عائشہ بہت زیادہ، تو وہ ہمیرا ریڈنس آتی تھی ان کی چیکس کے اوپر.
तो हुमर से निकला वो कसो, उनको हुमैरा कहा करते थे प्यार से। और आयश कहते थे उनको, आयशा को आयश कहा करते थे, छोटा करते थे नाम बुला के, तो प्यार से कहते थे। हाँ जी। तो इंशाल्लाह उनके मज़ाक के ऊपर पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाह, ठहरिए, बिस्मिल्लाह, ओके, बिस्मिल्लाह। ये है ह्यूमर। मज़ाक मतलब दिल लगी करना, हंसी मजाक करना, दूसरे को खुश करना, ठीक है। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। वक़ूलू कौलन सदीदा। अच्छा, सदीदा का जो लफ्ज़ निकला, ये मतलब है तीर को सीधा सीधे निशाने पे, रुख पर सीधा करना। सदीदा का जो लफ्ज़ है, ठीक है, सदद से जो लफ्ज़, सदद से निकला ये लफ्ज़, तीर को सीधे निशाने की रुख पर सीधा करना। सही है। यहाँ एक बहुत ये बल्कि एक दुआ भी है ये, वाहदनी इसके ऊपर है, वसद्ददनी। अल्लाह ताला तो मुझे हिदायत दे और मेरे दीन को सीधा कर दे, मुझे सीधा रख दीन के ऊपर। वसद्ददनी, ठीक है। तो अ, ये लफ्ज़ है, वक़ूलू कौलन सदीदा, और ठीक बात किया करो। अच्छा, अब ठीक बात, अब ये आयत शुरू में क्यों लेकर आई है डॉक्टर साहिबा, उसके मतलब ये है कि जोक्स भी जो हैं, हमें उसके अंदर भी झूठ की इजाज़त नहीं है, एग्जैजुरेशन की इजाज़त नहीं है। आपको पता है ना कि जोक्स के अंदर भी हमें चीज़ों, जैसे जैसे जो लोग जो खड़े जो स्टेज ह्यूमर करते हैं, जो लोग वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, लोग खड़े जाते हैं, फिर चीज़ें क्रिएट करते हैं, है ना, हंसाने के लिए लोगों को। तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात हमारे साथ खुश तबीयत की बातें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मैं हक बात ही कहता हूँ। मतलब जब मैं लाइट बात भी कर रहा होता हूँ, उसके अंदर भी मैं हक बात ही करता हूँ। उसके अंदर भी मैं हक बात करता हूँ। तो ये चीज़ मतलब और हंसना चाहिए। लाइट जो लोग जोक्स करते हैं, हंसाते हैं, समथिंग रियली रियली गुड, और अच्छी बात है। और वो एक किस्म का रिफ्लेक्शन होती है, आपकी लाइट हार्टेडनेस की रिफ्लेक्शन होती है द सेम टाइम। लेकिन उसमें आप एग्जैजुरेट नहीं कर सकते चीज़ों को, ऐड नहीं कर सकते चीज़ों में, झूठ का फैक्टर नहीं लेकर आ सकते उसके अंदर आप। समाक बिन हरब से रवायत है कि कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन समरू से कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे? उन्होंने कहा, बहुत बैठा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ फजर की नमाज़ पढ़ते, वहाँ से ना उठते थे जहाँ तक कि आफ्ताब निकल आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते और लोग बातें करते और जाहिलियत के कामों का जिक्र करते और हंसते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते, आप मुस्कुराया करते, आप सुनते थे, बस आप लिसनर थे बहुत बड़े। नबी वसल्लम, हम सबको पता है ना कि नबी वसल्लम बहुत कम बात करते थे। जो इतने, और जो उनके जो अल्फाज जो होते थे ना, लोग गिन लेते थे। इतने पहली बार वो इतने वेल स्पेस्ड होते थे और थोड़े होते थे कि जो जो जो, जो कंपेनियंस जो थे, वो अल्फाजों को गिन भी लेते थे। हाँ। तो, लेकिन फिर हंसते, बल्कि तबस्सुम फरमाते, मुस्कुराते थे, ठीक है, हंसते। और आप सब जिक्र करते हैं, लेकिन हंसते इस तरह थे कि उनके पीछे वाले दांत नजर नहीं आते थे। और इतना मुंह खोल के वो हंसते नहीं थे कि उनके पीछे वाले दांत, कुछ लोग हंसते हैं, उनके पीछे वाले दांत नजर आते हैं, वो तो इतना मुंह खोल के हंसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। या रसूलुल्लाह, अगली है हदीस है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ये आ गई वो कहानी। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई सवारी अनायत फरमाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सवारी के लिए मैं तुझको ऊँटनी का बच्चा दूंगा। उसने कहा, मैं ऊँटनी के बच्चे को क्या करूंगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट को भी तो ऊँटनी ही जनती है। ठीक है ना, ऊँट को भी तो ऊँटनी ही जनती है, मतलब उसका बच्चा ही होता है ना। तो ये किसी ने जो किया था उसके साथ। सैयदना औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैं ग़ज़वत तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के ख़ैमे में थे। मैंने सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया, अंदर आ जाओ। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे का पूरा अंदर आ जाऊँ? फरमाया, पूरे का पूरा? तो मैं, फरमाया, हाँ पूरे के पूरा। तो मैं अंदर दाखिल हो गया। मतलब उसने जो किया था ना, तो वैसे भी बिल्कुल उसके जोक के मैंने जवाब दे दिया, पूरा का पूरा आ जाऊंगी, सिर्फ सर देख अंदर से सुन लूँ, है ना, तो पूरा का पूरा आ जाओ। तो मैं समझा, हाँ पूरे के पूरे आ जाओ। तो मतलब माइंड नहीं किया उसके जोक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कहा हाँ पूरे के पूरे आ जाओ, ठीक है।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزاح تھا، اور مزاح میں کوئی شک، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ مزاح کے اندر ولگرنس نہیں ہونی چاہیے، الفاظ کا چناؤ پھر بھی ڈیسنٹ ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ اور کچھ لوگ ٹوائلٹ ہیومر، مجھے ٹوائلٹ ہیومر بہت برا لگتا ہے، آئی جسٹ کین ناٹ اسٹینڈ ٹوائلٹ ہیومر، اور کچھ لوگوں کے لیے ٹوائلٹ ہیومر سمتھنگ ویری نارمل ہوتا ہے، ٹوائلٹ ہیومر جو ہوتا ہے، یا پھر جس میں گندے الفاظ استعمال ہوں، گالیاں وغیرہ ہوں، اس کا جو ہیومر جو ہے وہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے، ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تو یہ چیز تو کرے انسان، جوکس کرے، لیکن اس میں ہاں ہاں، اور ایسی بھی ہیومر الاؤڈ نہیں ہے جس میں لیگ پولنگ ہو کسی کی، آپ نے کسی کو پکڑ لیے، میں کسی محفل میں آپ کسی شخص، کسی پوری محفل نے ایک بندے کو پکڑ لیا، آپ اسی کے اوپر آپ لطیفے کسے جا رہے ہیں، اور یہ اس پہ پھر آپ جیسے سورہ حجرات میں ہے نا، کہ مذاق مت کرو کسی کا، سوچتا ہے کہ وہ مذاق وہ جو ہے مائنڈ کر جائے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ہم دوستیں آپس میں بیٹھتے ہیں، اور انہوں نے کسی خاص دوست کو کوئی جملہ پکڑ لیا اس کا، اور اس کو بس پکڑ لیا، اور ہر کوئی اس کے اوپر اب جملے کس رہا ہے اس کو، اور اس کے اوپر اب اس کو پکڑ لیا پوری محفل اس کے اوپر، مطلب اس کو اوور ویلم کر دیا اس کو، اور شروع میں تو برداشت کرتے رہے، اور اس کے پاس کہا کہ نہیں دیٹس ٹو مچ، اور اس نے مائنڈ کیا اس کو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہیں ان چیزوں سے باز رہیں، جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ مجھے کوئی ایویڈنس دے گا کہ دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے؟ ایویڈنس کیا ہے اس کے پیچھے؟ ابھی جو میں نے بات کی ہے، اس لیے بھی کہتے ہیں نا کہ دل میں خدا رہتا ہے، اللہ رہتے ہیں، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اور ہمارا ایمان بھی دل میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں ایویڈنس کی بات کروں، جب میں ایویڈنس کہتی ہوں اس مطلب کو مجھے آیت یا کوئی حدیث دیں، یا کال کسی صحابی کا، کون دے گا مجھے بتائیں، کون بتائے گا مجھے؟ کیونکہ جب سن لیں گے نا پھر ہم لوگ باز رہیں گے اس چیز سے۔ ہاں جی، کوئی بولے گا؟ عمر جو ہیں، حضرت عمر، انہوں نے کعبے کو دیکھا تو کیا کہا تھا؟ کعبہ تو مجھے کعبہ تو ہمیں تیری عزت بہت اونچی ہے، کعبے کی حرمت ہم جا کے چومتے ہیں اس کو، لیکن تیری حرمت کے سامنے، تیری حرمت جو ہے ایک بلیور کی حرمت کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس کی عزت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کسی بلیور کی حرمت کو تار تار کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ کعبے کی کعبے کی اینٹ آہستہ آہستہ اینٹ پہ اینٹ توڑ رہے، میں ریفریش کر رہی ہوں عمر کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی بلیور کی حرمت کو تار تار کرنا ایسے ہی ہے کہ کعبے کو توڑا جائے ایک اینٹ اینٹ کر کے، ہم چومتے ہیں کعبے کو جا کر، اور بڑا ہم لوگ بڑا مطلب جس میں ٹچ کر لیتے ہیں کعبے کو تو ہم تو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اٹس اے اکمپلشمنٹ۔ تو مجھے یہ فون کال لینی پڑے گی، اور ایک منٹ لگے گا۔ چننے کے لیے ہم جاتے ہیں تو 10 لوگوں کو دیکھ کے مار کے، اور لوگوں کو physically hurt کر کے جاتے ہیں، اور mentally بھی، اور اس کو سوری، میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی جی رابعہ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ رابعہ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ السلام علیکم، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جب ہم کعبہ کو چومنے کے لیے جاتے رابعہ ہیں ایک تب منٹ، بھی آپ کے کتنے لوگوں کو ایک منٹ دیکھتے ہیں؟ ٹھہریں، آواز آ رہی ہے میری؟ رابعہ کھڑی ہو کے باتیں آپ کی چل پھر رہی ہیں، جی آپ کی آواز آواز آ رہی ہے؟ ٹوٹ رہی تھی، آپ کی آواز دوبارہ بولیے گا۔ اب میں ایک جگہ پہ ہوں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آئیے۔ جی
میرے خیال جب کعبہ کو بھی چننے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے لوگوں کو دھکا مار کے جاتے ہیں، کتنے ہاں لوگ تو ہٹ کرتے ہیں، اور فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی لوگوں کو تکلیف دے کے تو ہم کعبہ جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ ہے، یہ کال ہے عمر کا کال ہے. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ تمہاری حرمت کے سامنے ایک بلیور کی، کعبے کی حرمت ایک بلیور کی حرمت کے سامنے کچھ نہیں ہے. لیکن ہم نے اس چیز سے باز رہنا ہے، ہم نے اس چیز سے باز رہنا ہے کہ کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ یہ گناہ ہے. دل آزاری جو ہے گناہ ہے، ٹھیک ہے. اور چاہے وہ جوکس کے نام پر ہم لوگ کریں، یہ تو اور بھی غلط ہے. تو وہی نا، یہ ہمیشہ سے میں اس چیز کے بہت اس چیز کو میں کرتی ہوں ریکمینڈ کر کے ہم لوگ محفلوں میں بھی جب بیٹھیں تو ہم صرف فن کی بیس کے اوپر کسی بندے کو پکڑ کے اس کے دل آزاری نہ کریں. اور یہ ہوتی ہے ویری نارمل پریکٹس، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے. جی، آپ میں سے کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا یہاں؟ اوکے alright، انشاءاللہ اب ہم چل رہے ہیں وطر کی سنت. اس کے اوپر لاسٹ ویک ہم نے یہاں سٹاپ کیا تھا. ہم نے بات کی تھی قیام اللیل کے اوپر اور تہجد کے اوپر. ہم سنتوں کا سیکشن کرنے لگے، تیسرا سیکشن اب کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اس کے اندر بات ہو رہی تھی وطر کے اوپر، کیونکہ اس کے اوپر کویسچنس بہت آتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اگلے سیشن پہ اس کو رکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے انشاءاللہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کے کویسچنس ہیں تو میں آنسر کرتی ہوں. وطر کی سنتیں: 3 وطر پڑھنے والے شخص کے لیے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الاعلیٰ، اور دوسری میں الکافرون، اور تیسری میں اخلاص پڑھنا مسنون ہے. ٹھیک ہے، مسنون مطلب سنت میں ثابت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریکومنڈ کیا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر بہت ہی خوبصورت صورت ہے سورہ الاعلیٰ، بہت خوبصورت صورت ہے، اور اس کی تو تلاوت بھی بہت خوبصورت ہے. سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں الکافرون، اور تیسری میں الاخلاص پڑھنا مسنون ہے. نماز وتر سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان المالک القدوس پڑھنا، اور تیسری مرتبہ اس دعا کے ساتھ رب الملائکۃ والروح کا اونچی آواز میں پڑھنا بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، جب تیسری دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ، جب آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ سبحان المالک القدوس پڑھنا، اور تیسری مرتبہ اس دعا کے ساتھ رب الملائکۃ والروح کا ایڈ کرنا بھی سنت ہے. سنت فجر کی سنت، اچھا سنت فجر کی سنت، اچھا یہاں ٹھیک ہے، اس کو میں روک دیتی ہوں. یہاں آپ کے کوئی کویسچنس ہیں تو پوچھیے. کم سے کم وتر کتنے ہوتے ہیں؟ کم سے کم ایک. ایک وتر ہوتا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ وتر کو پڑھنے کے 5 طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 طریقے ہیں وتر کے پڑھنے کے. 5 طریقے آپ کو سنت میں ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وتر بھی پڑھے ہوئے ہیں، 7 وتر بھی پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آڈ نمبر، وتر مطلب یہ آڈ ہوتا ہے. تو کسی بھی آڈ کو ایڈ کرنا جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم وتر کہتے ہیں. اور آڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کہ اس میں آپ نے سپوز اگر 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو اس میں آپ ایک وتر ایڈ کریں گے تو وہ پھر آڈ نمبر ہو جائے گا. اسی لیے آپ کو جو نمبر ملتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کیا پڑھتے تھے، تو ہم نے نریشنز ملتی ہیں کہ وہ 11 پڑھتے تھے، نہیں وہ 13 پڑھتے تھے، ہے نا. وہ اسی لیے کہ وہ آڈ نمبر اس لیے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخر میں ایڈ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ صرف ایک رکعت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صرف ایک رکعت پڑھتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے ایک رکعت کیسے پڑھتے ہیں، جس میں جیسے ایک ہی دفعہ مطلب آپ جلسہ کرتے ہیں اس میں، اور آپ سلام پھیر لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، وطر کے بارے میں یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں وطر کو مغرب کی نماز کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے مغرب کی نماز میں کیسے پڑھتے ہیں؟ مغرب میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم 2 کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 2 کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر ہم تیسری کے لیے دوبارہ اٹھتے ہیں، اور پھر ہم 3 رکعتیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر جو ہے تو مغرب کی نماز کی طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب اگر آپ 3 پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ایک ہی دفعہ بیٹھنا ہے، اس میں تحیات اللہ کے لیے آپ نے ایک دفعہ ہی بیٹھنا ہے. اس چیز کا اپنے ذہن میں، اگر آپ تینوں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 پڑھ لیں پھر ایک علیحدہ سے پڑھیں، ہے نا. ٹھیک ہے، اگر آپ تینوں اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اسے مغرب کی نماز کی طرح نہیں پڑھنا. اس چیز کی ہمیں کریکشن کرنی ہوگی کہ ہمارے جو وطر ہیں وہ مغرب کی نماز کی طرح نہ لگیں. آپ سب کی اس چیز کے اوپر کلیئر ہیں؟ نازیہ میں یہاں سوال ہے جی یہ، پوچھیے. اب جیسے اب پاکستان میں مطلب کہ جو سب حنفی حضرات نماز پڑھتے ہیں وطر کی، وہ تو اسی طرح ہی پڑھتے ہیں جس طرح
پڑھی جاتی ہے، جس طرح پہلے بیٹھے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے پھر تشہد پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس طرح. تو کسی امام کے اس طریقے کسی امام کے طریقے کو غلط ہم غلط صحیح نہیں کہہ پتہ سکتے، نہیں میں کہوں یا لیکن نہ ہمیں کہوں. میں نے اگر میں نے یہ حدیث نہ پڑھی ہوتی تو میں اسی طرح پڑھتی رہتی. مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اور پھر ہم یہ لوگ پڑھتے بھی کیسے رہے ہو ہیں، گیا؟ یہ پھر ہم لوگ پڑھتے کیسے؟ بھی رہے ہیں نا. جی وہ جب ہمیں پڑھایا، ہمیں جب پڑھایا ہم لوگ ایسے یہ ہی تو پڑھتے میں تھے کہہ نا. رہی ہوں کہ کیسے ہو گیا کہ ہم لوگوں نے ایسے ہی پڑھتے تھے، اسی طرح ہی پڑھتے کیونکہ تھے. ہم اب نے تو علم کا شکر ہے علم اللہ کبھی کا. لیا ہی نہیں ہے. ہم، ہم علم کا علم لیتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس سبحان اللہ. ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے کہ بندے کا دماغ کہتے ہیں جتنا کہتے ہیں نا کہ اتنا نہ مت پڑھو ورنہ اتنا پھر عمل کرنا پڑے گا. ارے بابا، کیا چکر کس کو دے رہی ہو؟ جتنا پڑھو جب اتنا وہ اچھا نہیں عمل پوچھیں گے کرنا کہ پڑے گا، باقی اتنا کہ صحیح وہ عمل بریانی کرنا. کے تو 5 طریقے تم سرچ کر لیتی تھی بنانے کے. ہاں ہاں، تو علم کو سرچ کرنے کی ضرورت تم سرچ نہیں کر سکتی تھی. ہاں، علم نہیں تم سرچ کر سکتی. جب تم بریانی کے بنانے کے 5 طریقے تو تم نے سرچ کر لیے، لیکن کیا تم علم کو سرچ نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ کو کیسے جسٹیفائی کریں یہ مائنڈ میں سوال میرے اپنی ذہن کم میں ابھی علمی. تک کلیئر نہیں ہوا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میرے ذہن سے ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. بے شک میں نے طریقہ چینج کیا، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ غلطی کہاں کی گئی ہے. غلطی نہیں ہے، غلطی نہیں ہے. اس چیز کو آپ سمجھیں. اچھا، اس چیز کو نا، یہ مجھے اچھا لگا آپ نے یہ غلطی کا استعمال کیا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ وہ کیوں ہے ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ ہمیں یہاں بات کرنی چاہیے ڈفرینس آف اوپینین کے. ٹھیک ہے. جب ہم لوگ میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس ایک ہی مذہب فالو کرنا ہے. جب مذہب میں جو چیز ہو گئی، ہم نے مذہب سے مراد یہاں فقہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہم مذہب کو لفظ فقہ سمجھتے ہیں، حنفی مذہب ہے. ٹھیک ہے. مذہب کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں. اچھا، چاہے ہمیں اس کے اگینسٹ ایویڈنس مل بھی جائے، تب بھی ہم نے جو ہمارے امام کی جو ٹیچنگ ہے، امام ابو حنیفہ، جیسے سپوز مثال دے رہی ہوں میں، یا امام ابن حنبل ہے، ٹھیک ہے، انہی کی ٹیچنگ ہم نے فالو کرنی، ایون کہ ہمارے پاس ایک سالڈ ایویڈنس موجود ہے جو کہ اس کے اگینسٹ ہے اور وہ اوتھینٹک ہے. تو دس از سم تھنگ آئی وڈ نیور گو فار. جب میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اب جیسے یہ گردن کا جو مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی جی گردن مسح، اس کو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ایون ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. لیکن میں تب بھی انسسٹ کروں گی نہیں، میں نے کرنا ہی، میں نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، میں نے. تو دس از ویئر آئی وڈ نیور گو. ہم لوگ کو پڑھایا گیا تھا کہ مغرب کی نماز بہتر کتنا پڑھنی ہے. ہم پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں. جب ہم نے خود پڑھنا شروع جی. کیا، علم کے میدان میں لوگ آئے، ہمیں ایویڈنس مل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ اس کو مغرب کی طرح مت پڑھو. میں پھر بھی اسی طرح کروں، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میرا دل اس کو پر آتا یہ 2 چیزیں نماز میں، جو 2 چیزیں نا، ایک کہ عورتوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ، ہے. ہاں، جو اس کا یہ کوئی ایویڈنس نہیں حنفی ہے. حضرات کا، اور جو یہ ایک وتر کی نماز، یہ اتنا مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے کسی امام کی غلطی، اللہ معاف نہیں، کرے، لیکن یہ پیچھے کہاں پر یہ کام ایسا ہوا یہ ہے وہ اس طرح کہ ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہیں، یا کچھ ہم، ہاں جی، وہ اس طرح ہو گیا. تھوڑا شاید مجھے آپ کا کوشچن شاید سمجھ آ رہا ہے. وہ اس طرح کہ ہمیں ایک خاص ریجن میں ایک خاص قسم کے مذہب ہی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب انڈو جی پاکستان میں یہ بھی حنفی، انڈو شاید. پاکستان، جی بنگلہ دیش، یہاں جہاں جو ہے وہ جی حنفی مذہب جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا گیا. ترکی میں بھی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ترکی میں بھی جو حنفی مذہب ہی کی تعلیمات کی کتابیں پروموٹ کی گئی، اسی کی تعلیم کو پروموٹ کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا. تو ہم جب ویسٹ میں آئے ہیں تو اب ہم نے دیکھا کہ ہم لوگوں سے ملے، ٹیچر سے ملے جو کہ دوسرے مذہب بھی فالو کرتے ہیں. تو پھر ہمیں ایویڈنس ملنا جی شروع ہو گیا. تو تب ہماری آنکھیں کھلی. پھر ہمیں پتہ چلا کہ اطیع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم نے ہمارے نزدیک اطاعت اللہ کی مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب کہ ان کے قول کی اطاعت کرنی ہے. اور اسپیشلی اگر وہ اوتھینٹک کال ہے تو میں نے ظاہر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کال کو اطاعت کرنی ہے نا. تو یہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. تو جی جب ہم یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہمیں آ رہی ہے سامنے کہ آپ نے مغرب کی طرح نہیں پڑھنا، تو اب میں اس پہ چوں چرا نہیں کر سکتی ہوں. تو میں نے اس کے اوپر میں نے تو حدیث کے ساتھ جانا ہے، میں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. یہ چاہے بات تو آپ کی، جی یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر ایک ہی فقہ کو جس طرح ہم دیکھتے تھے تو بہت ساری سنتیں رہ جاتی ہیں، کرنے ہاں سے انسان رہ جاتا ہے.
مطلب अगर हम ایگزیکٹلی آئی مین یہ جو ہے رفدین جو ہے، رفع یدین جی رفدین جو ہے اس کے اوپر کہ وہ آپ اپنی نماز کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں، یہ جی سنت ہے نبی کی. لیکن ہم لوگ کم علم، کو پتہ ہے نا آرگیومنٹیشن وہی ہوتی ہے جہاں کم علمی ہوتی ہے. اور اس چیز کو ہمیشہ سمجھیں آپ، جہاں کم علمی جو ہوتی ہے نا، جہاں صرف دین کے سٹینڈرڈ ہی رفع دین بن جائے، اور دین کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے پڑھنا سکتے، تم غلط ہو، تم کفر تک کے لوگ آ جائیں. جس نیرو مائنڈنس جو ہوتی ہے نا، وہ کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور کم علم، آپ کو پتہ ہے علم جو ہے وہ آپ کو براڈ مائنڈنس دیتا ہے، آپ کا دماغ کھولتا ہے، آپ کا ذہن کو کھولتا ہے. اور اس کے اندر آپ جو ہے دوسرے بندے کو بات غور سے سنتے ہیں، اور اگر وہ بات صحیح ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اس کو اور ایکسیپٹ وہ دل کرتے میں ہیں. خود بخود اتر جاتی ہے، وہ دل کرتا اتر ہے کہ جاتی ہے، اس کو مانا اتر جائے. جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اچھا، ہے، ایسے تو ہی ہے. اب جیسے what it is نا، اچھا اب جیسے حنبلی جو ہیں، ان کے نزدیک جو وطر جو ہے وہ سنت نہیں ہے، مطلب وہ نہیں پڑھتے، وہ لوگ وطر نہیں پڑھتے. ہوں مجھے شوق، زندگی کا شوق لگا جب میں ایک حنبلی لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور تو کہتے میں نے کہا ہم تو اس طرح وطر زیادہ پڑھ کرتی، وطر از ناٹ، ہم تو نہیں پڑھتے وطر. And I was shocked. میں گھر آ کے سرچ کیا، مجھے پتا چلا مائی گڈ گاڈ دیٹس سو ٹرو. ہوں اب میں کہا یہ لیکن ہم لوگوں کو تو بتایا ہے کہ دیکھا میں نے کیوں وطر ریگولرلی کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ 3 چیزیں تم نے ضرور پڑھنی ہیں. جی اور ابو ہریرہ بڑے پیار سے ان میں کہ 3 وطر، اور پھر لفظ 3 استعمال کیا انہوں نے، تو پھر 3 ہی کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ بیمار ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ اگر آپ ٹھیک ہے پھر آپ 1 پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ 3 کے اوپر آپ کی کنسسٹنسی ہو. تو زندگی کا جو یارڈ سٹک ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پاس اوتھینٹک حدیث اگر موجود ہے، دس از اتی اللہ و اتی الرسول، ہم آگے پیچھے نہیں جا سکتے، بس دس از آل اٹ از. دس از ہاؤ میں نے اپنی ٹیچر سے بس یہی سیکھا. کوشش یہ ہے کہ آپ طریقے بتانے شروع کریں، کیونکہ ہم نے بھی جب پیچھے پاکستان بتانا شروع ہوا تھا اپنی ساری، تو پہلے یہ ہوا تھا تم کون سی وہابی ٹیچر کے پاس ہو. اچھا اس کا آج بات، اس کل کا طریقہ نہیں، اس کا نہیں، وہ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں آپ، ایسا ہی ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ ہم بات شروع وطر سے کرتے ہیں، رفع دین سے سٹارٹ کرتے ہیں. بات ہمیں قرآن سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے. ہم لوگ صحیح. جا کے نا، قرآن جب بندہ پڑھ لیتا ہے نا ایک دفعہ، اس کے بعد پھر آپ کا مائنڈ کھولنا شروع ہو جاتا ہے. اب مطلب پڑھنے سے مراد میرا یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھ جاتا ہے. یہ آخر میں، یہ چیزیں آخر میں آتی ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی گفتگو کا آغاز رفع دین سے سٹارٹ کریں گے، تو ظاہر ہے پھر آگے سے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی آپ کو. ہوں، آپ کو یہ بات سننے بات، آپ نے آغاز ہی وہاں سے کرنا ہے کہ میں نے اپنے فاتحہ، اپنے پورا قرآن کی تعلیم دینے کے بعد، جیسے میرے پاس اتنی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک خاتون تھی اسکول میں، وہ ان کے بچے، میرے بچے جو سیم اسکول میں جاتے تھے، تو میں نے ایک دو ان کو دین کی میں نے دعوت دی ان کو نا، تو انہوں نے اتنا زیادہ مجھے اچھا رسپانس نہیں دیا نا، لیکن بہت اچھی خاتون تھی، بہت دل کی، مجھے ان کا بہت پیاری تھی، بہت اچھی خاتون تھی. اور مجھے ہمیشہ سے یقین تھا کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے دعوت دی جائے نا، تو یہ ضرور ضرور دین پر آ جائیں گے. تو اللہ نے تعالیٰ نے مجھے تھوڑا سا انسپائر کیا. ایک دن میں ان کے گھر چلی گئی، اور نہ قرآن میں ساتھ قرآن لے کے گئی کہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو دعوت دی ان دین کی. اور میں نے کہا کہ یہ نا بڑی اسٹوڈیس خاتون ہے وہ، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نا یہ کرتے ہیں، وہ ہم نے کورس کرنے لئے رمضان میں، اس سے پہلے شاید میں نے آرگنائز کیا ہوا تھا یہ فہم القرآن. تو میں نے کہا فہم القرآن کرتے ہیں، تو آپ نے صرف سننا ہے رمضان میں. کہتی ٹھیک ہے میں سنوں گی. تو انہوں نے فہم القرآن کیا میرے ساتھ، اور انہوں نے باقی پورا کمپلیٹ کر لیا انہوں نے کورس نا. اس کے بعد اس میں ہماری اب کوئی آپس میں بحث نہیں ہو رہی ہے وطر کے اوپر، اور بہت زیادہ وہ تھی اس کے اوپر اسٹرکٹ تھی ان چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے، مطلب بہت زیادہ وہ تھی ان چیزوں کے اوپر جن کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، اس کے اوپر کافی اسٹرکٹ تھی وہ. تو میں نے کبھی ان چیزوں کو ٹچ نہیں کیا ان کے ساتھ نا. تو خیر انہوں نے فہم القرآن کیا، اور اسٹوڈیس نیچر کی تھی کافی، تو پھر تعلیم القرآن کی طرف چلی گئی ہوں. اور ماشاء اللہ تبارک اللہ، انہوں نے تعلیم القرآن بھی ختم کیا. اور اس کے بعد ان کے خود مجھے آ کر نازیہ، مجھے خود ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا نازیہ یہ میں ساری عمر کرتی رہی ہوں، اور کتنا غلط تم لوگ کرتے رہے. چھوڑ گئی، ایک ایک چیز چھوڑ گئی ہوں جس کے اوپر انہوں نے غلط سٹینڈ لیے ہوئے تھے، کیوں؟ کم علمی کی وجہ سے تھا. تو یہ ہمارے ٹیچرز جو ہم جو پڑھانے والے کا بھی اس میں ہوتا ہے، اس میں غلطی ہے کہ ہم لوگ جو کانٹروورشل ایشوز ہیں ان سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ہمیں پہلے جنرل باتوں کے اوپر جب ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا نا پھر کانٹروورشل کے اوپر بھی ایگریمنٹ ہو جائے گا. جنرل بات ہے کہ قرآن کی تفسیر آپ نے اچھی ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لی، جب آپ نے سیرت النبی پڑھ لی اچھی ٹیچر کے ساتھ، تو پھر آپ کا مائنڈ کھلے گا ہی کھلے گا. یہ ہو نہیں سکتا. اور میرے ساتھ رب کا کرم یہ ہوا ہے کہ میں نے ہر ٹیچر کے ساتھ پڑھا ہے، میں نے ہر مذہب کے ٹیچر کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ میرا مائنڈ بہت کھلا ہے اس کے ساتھ. میں نے صرف انڈو پاکستان کے ٹیچر کے ساتھ نہیں پڑھا، میں نے حنبلیوں کے ساتھ پڑھا ہے، میں نے شافیوں کے ساتھ پڑھا ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو مالکیوں کے ساتھ پڑھا ہے، تو وہ پھر اس سے میرا مائنڈ بہت کھلا ہے. اور وہ پھر جب بیس، اور پھر قرآن نے یارڈ سٹک دے دی ہے نا کہ اللہ واتی اور رسول، تو پھر جب وہ یارڈ سٹک لے کے آپ جاتے ہیں جہاں آپ کو ایویڈنس نظر آتا ہے یو جسٹ گو فار اٹ، یو گو فار اٹ. پھر آپ ڈبل نہیں سوچتے. یہ امام کی ٹیچنگ تو یہ ہے. صحیح بات ہے وہ، کیونکہ ہم سے آخر میں یہ سوال تو نہیں کیا جائے گا کہ تم حنبلی ہاں آئے ہو پورے کے پورے، شافی آئے ہو، مالکی آئے ہو. ہاں، مجھے تو وہ پوچھا نبی جائے صلی گا اللہ کہ علیہ وسلم میں تو مذہب تھے ہی نہیں، مسلمان آئے ہو. یہ مذہب بھی تو بالکل بعد میں آئے ہیں. جی، بالکل بالکل عمر انشاءاللہ. کوئی وہابی نہیں تھے، عمر کوئی بریلوی نہیں تھے، عمر کوئی اپنے مالکی نہیں تھے، عمر حنبلی نہیں تھے، ابو بکر جو تھے وہ شافی نہیں تھے. یہ تو بات کی کریشن ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر. جی وطر کے اوپر کوئی کوشچن ہے تو پوچھیے ورنہ میں آگے کی طرف چلوں گی. آئی نہیں وہ میرو نے مجھے پچھلی دفعہ پوچھا تھا، ویسے میں نے کہا تھا کہ اگلے سیشن میں آنسر کروں گی. میرو نے مجھے پوچھا تھا کہ وطر اگر آپ وطر کی نیت کر کے سوئیں لیکن آپ اٹھ نہ سکیں، آپ وطر نہ پڑھیں اور اب یہ وطر کی نیت کر کے سوئیں لیکن آپ اٹھ نہ سکیں، کیونکہ وطر جو ہے آئیڈیلی جو ہے وہ اگر آپ تہجد پلان کر رہے ہیں تو تہجد کے بعد آپ کو پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے، تہجد کا اگر آپ تہجد کے لیے اٹھنا چاہ رہی ہیں تو آپ کو وطر جو ہے وہ تہجد کے بعد ملانے چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وطر شوڈ بی دا لاسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو. کیوں؟ اس کے بعد جو ہے نا ہماری جو عبادات ہیں وہ سیل ہو جاتی ہیں، اور اس دن کی عبادتیں جو ہے نا وہ فرشتے اوپر لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وطر کا وہ انتظار کرتے ہیں. جب ہم وطر پڑھ لیتے ہیں تو وہ چیزوں کو سیل کر لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں اوپر. تو ہمارے جو عمل ہوتے ہیں اور جو عبادات جو ہوتی ہیں، تو اگر آپ ڈیلے کر رہے ہیں لیکن سپوز آپ نے نیت کی ہے تہجد کہ آپ نہیں اٹھ سکے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، الارم نہیں بجا یا کچھ اور ہو گیا ہے، تو پھر آپ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ فجر کے بعد پھر پڑھ لیں، آپ سن رائز کے بعد آپ پڑھیں پھر. ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں پھر آپ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے نیت کی تھی تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے. صحیح. ایٹ دا سیم ٹائم اور سم ریزن آپ بھول بھی جاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وطر آخر میں سنت ہی ہے، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، یہ فرض نہیں ہے. اس کے چھٹنے پر گناہ نہیں ہوتا. یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اس کے چھٹنے پر گناہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو پڑھیں. اچھا، میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 اور 7 وتر بھی پڑھتے تھے، تو کیا وہ جیسے ہم 3 وتر اکٹھے پڑھ لیتے ہیں تو 5 اور 7 اکٹھے پڑھتے تھے یا ہاں 5 سال اکٹھے. تو اس کو 5 سال اس کو بھی 2 طریقے میں پڑھنے کے. آپ نے 4 پہلے پڑھ لیا پھر ایک ساتھ ملا لیا، لیکن وہ بھی یہ بھی پڑھتے تھے کنٹینیوسلی پڑھتے تھے. اس میں پھر 4 وہ 5 میں بیٹھتے تھے، صرف 5 میں بیٹھتے تھے. وہ 4 پڑھ کے نا وہ سلام نہیں پھیرتے تھے. 5ویں کے لیے جیسے ہم تیسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ 5ویں کے لیے کھڑے ہو کے پھر سلام آنے ایک کے ساتھ پڑھ، ایک ہی سلام کے ساتھ. تو سوری نازیہ، پھر وہ مطلب کہ ہر سجدے کے بعد اٹھتے تھے، مطلب ایک رکعت ختم کرنے کے بعد اٹھتے تھے اور سورہ پھر فاتحہ سے دوبارہ شروع کرتے تھے، مطلب ہاں سورہ فاتحہ ایک رکعت پڑھی پھر دوسری پڑھی ہوئی تھی. اب وہ بیٹھے ہی نہیں، 2 کے بعد بھی نہیں بیٹھ رہے نا، نہیں بیٹھ رہے، سجدہ کر بیٹھنا کے ایک وہ دفعہ کھڑے ہے. ہو گئے اور پھر ہاں سورہ بیٹھنا ایک فاتحہ دفعہ. پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی اور انہوں نے وہ سورہ پڑھی اور پھر دوبارہ رکوع کیا، سجدہ کیا اور پھر کھڑے ہو 4 گئے. رکعتیں پڑھ اچھا کے اچھا، بیٹھے نہیں، وہ 5ویں کے بعد بیٹھے 5. اور 5 پڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر میں آپ کو بڑا اچھا سے کلپ آپ کو ڈھونڈ کے دکھاؤں گی. اس میں بتایا ہوا ہے کہ 5 طریقے پڑھنے کے، وتر پڑھنے کے 5 طریقے. اچھا یعنی تو کہ انہوں نے جیسے 3 پڑھتے ہیں کہ 2 میں نہیں بیٹھنا اور تیسری میں ہاں بیٹھنا ہے، ایسے بالکل تو بالکل 4 ایگزیکٹلی فارمولا وہی کنٹینیوس ہے. پڑھنی ہے، ہاں 4 کنٹینیوس پڑھنی ہے اور 4 5ویں میں کنٹینیوس پڑھ رہے ہیں. بیٹھنا ہے. ہاں سیم بالکل لائک 7 پڑھے تو ہاں 6 میں نہیں بیٹھنا اور 7ویں میں بیٹھنا. سو دس از ہاں فائن. ہاں اٹس فائن جی ایکسیپٹیبل. ہاں اور اس کو انشاءاللہ میں اس کو آپ لوگوں کو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ انفارمیشن. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جتنے بھی کویشچن وہ کلیئر ہو جائیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں اور دو کر پھر کے پڑھیں اور آخر پھر میں آخر میں ایک ایڈ کریں، آخر میں ایک علیحدہ سے پڑھ لیں. ایک ٹھیک ایڈ کریں، اس کو اور بنا دیں آپ اس کو. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس کو انشاءاللہ میں آپ کو مطلب جی 6 رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے، 3 سلام کے ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد ایک رکعت کے لیے دوبارہ نیت باندھنی ہے یا آخری والی میں ہی تیسری ایڈ کرنی ہے؟ اگر آپ 7 پڑھ رہی ہیں تو آپ نے جی 5. اگر آپ 7 پڑھ رہی ہیں تو آپ نے 6 تک آپ نہیں بیٹھیں گے، 7 میں بیٹھیں گے. اس چیز نہیں میں نہیں، اگر آپ
دو رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں. اچھا تو آپ نے ہاں دو جو ہے وہ تو آپ نے 3 سلام ہو گئے نا. وہ ہاں 3 سلام کے بعد پھر آپ نے ایک ایک ایڈ الگ کیا جیسے ہم وطر. 2 کے بعد ایڈ کرتے ہیں ایک. جیسے دو کے بعد سلام کر لیا اور پھر تیسرے کے لیے کھڑے ہو کے ہمیں کیا، جیسے بالکل فارمولا وہی ہے. نہیں ایک منٹ، تھوڑی سی کنفیوژن یہاں پہ. آپ نے 6 رکعت پڑھ لی دو کر کے، آپ نے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو 7ویں پڑھنی ہے اس کے لیے الگ نیت ہوگی، یا آپ نے لاسٹ والی میں ہی آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے؟ لاسٹ والی پہلے آپ نے 2 پڑھی پھر آپ 3 پڑھیں گے ایسے؟ اچھا لیکن نہیں بات سنیں، میں نہیں آپ نہیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اچھا نیت جو ہے وہ بھی ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ اس جسٹ ہارٹ کی انٹینشن ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے جی جو اب اپنے وطر کی ٹینشن آل دا وے تھرو یو آر جی آپ وطر ہی کی وطر کی انٹینشن کے ساتھ ہوگی پڑھ جی. رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر 7 پڑھنے جا رہی ہیں تو آپ نے 6 جو ہے وہ کسی سلام کے بغیر پڑھنی ہے. 6 جو کسی سلام کے آپ 6 پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، اس کے بعد جی آپ کھڑی ہوتی ہیں اور پھر 7ویں پڑھتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا، مطلب وہ سیپریٹ ہی پڑھنی ہے جی وہ. سیپریٹ، پھر اور اسی سے ہوگا، وہ اور نمبر اسی سے بنے گا. اس کے اوپر میں ڈیفینیٹلی وہ جو ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس میں آپ ضرور جی دیکھیے گا اس کو. اور انشاءاللہ، کبھی کبھی جزاک ہمیں اللہ. ایسے بھی پڑھنی چاہیے، ہے نا. کبھی کبھی ہمیں زیادہ بھی پڑھنی چاہیے، کبھی 5 پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سب نے یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں. کبھی مطلب نا ایک زندگی میں ایک 2 دفعہ تو ابھی کبھی پڑھے نا. تو کوشش کرنی چاہیے. تو اس کو بھی انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی. اچھا اس کے علاوہ ابھی تک کے اوپر جو کویشچنز آتے ہیں وہ کیا کویشچنز ہیں؟ ہاں اس کے اوپر بہت کویشچنز آتے ہیں لیکن آپ اس کو مجھے کر نہیں رہے، اس لیے میں نہیں جا رہی آگے. آپ میں سے کوئی نہیں آ رہا تو اس مجھے لیے وطر کے بارے میں جو چیزیں پتہ چلے میں بتا دیتی ہوں، شاید اس سے کوئی کوشچن نکل آئے. وطر کی نماز اس میں کہتے ہیں کہ آپ ویسے تو کسی بھی نماز میں آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. آپ وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز سواری پر بھی پڑھی ہے. اچھا وطر میں جو وطر آپ کی نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس طرح کر کے یہ سب ہاں چیزیں جو سوال بالکل میرے علم میں. سنت کی نماز سے ہی بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، بالکل صحیح آپ کی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. آئی ایگری ود یو، کیونکہ سنت کی نماز ہے وہ اس کے لیے ڈائریکشن ضروری نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بھی پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ جتنی بھی نفلی نمازیں آتی ہیں جو فرض کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے اس کے لیے ڈائریکشن جو ہے ضروری نہیں ہے. دس از ٹرو، آئی ایگری ہیئر. اپنی زبان جو ہے اس کے اوپر قنوت کی حالت میں نہیں کر سکتے. قنوت کی جو حالت ہے وہ کھڑے ہو کے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی عربی میں ہی جائیں گی دعائیں آپ کی، جتنی دعائیں وہ عربی میں ہی جائیں گی. ہاں سجدے میں جو ہیں وہ اسکالرز جو ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں کہ اپنی زبان میں آپ کر سکتے ہیں. لیکن قنوت کی جو حالت ہے اس میں جتنی بھی دعائیں ہیں آپ نے جو ہاتھ کھڑا کر کے کرتے ہیں دعائیں قنوت کے بعد یا پہلے، وہ اس میں بھی آپ کی جو دعائیں وہ عربی میں ہی ہوں گی، جو آپ نے عربی میں یاد کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ایک کوشچن اور ہے، میں نے صبح کی نماز میں بھی دعائے قنوت پڑھتے سنی ہے، اچھا وہ قنوت نہیں ہے، وہ اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ کیوں کرتی ہیں؟ یو رائٹ، مجھے پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں. یہ ہے، یہ ضرورت کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ہم لوگ وہاں یونیورسٹی مسجد میں بہت پڑھاتے ہیں اس کو، اسپیشلی جب فلسطین کے حالات کافی خراب ہو جاتے ہیں نا تو اس میں پڑھاتے ہوتے ہیں. قنوت جو یہ اسٹینڈنگ کی وجہ سے کہتے ہیں، قنوت آپ کو پتہ ہے نا، اسٹینڈنگ کی وجہ سے کہتے ہیں قنوت کا لفظ. لیکن یہ ہے مجھے پتہ ہے یہ کس کی آپ بات کر رہی ہیں، اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ لوگ. ہاں یو رائٹ، آئی ایگری. لیکن یہ جماعت میں کیوں ہوتی ہے، جماعت میں پڑھی جاتی ہے. میں نے کبھی اکیلے نہیں پڑھی، خود سے میں نے نہیں پڑھی، اس لیے میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں جی گی. میں نے جماعت میں سنی ہے. ہاں جماعت میں ہوتی ہے یہ، مطلب وہاں میں نے یونیورسٹی مسجد میں ہوتے ہیں کافی. اس میں نہ صرف فجر کی نماز بلکہ ظہر کی نماز میں بھی کرتے ہوتے تھے، وہ پڑھاتے ہوتے تھے. جب فلسطین کے اوپر کافی حالات خراب ہیں تو اس کے لیے خاص دعا کرتے ہیں وہ. تو ہاں یہ ہے، بالکل صحیح ہے، آئی ایگری ود یو، ہوتا ہے یہ. لیکن میں نے خود کبھی نہیں پڑھی ہے تو مجھے میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی. اس حوالے سے میں اگر کچھ ایڈ جی کر بولیے. سکوں تو مجھے جہاں تک ایک اور حلقے میں یہی بات انہوں نے انکریج کی تھی، جو ٹیچر تھیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہی فلسطین کے حوالے سے، اور اس کا ریفرنس یہی دیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی سچویشن
میں لوگوں کو پاتے تھے کہ جہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو، بہت زیادہ خوف ہو کسی چیز کا، ہاں جس طرح سے فلسطین کا آپ نے حوالہ دیا، تو اس میں ہر فرض نماز کے ہر رکوع میں، ہر جو اسٹینڈنگ ہے اس میں جو سورہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد، یا الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یہ دعائے قنوت والی جو ہمیں پاکستان انڈیا میں سکھاتے ہیں دعائے قنوت، وہ پڑھنا ہر رکعہ میں انہوں نے بتایا تھا فرض نماز کے۔ اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم انڈیویجولی بھی جو لیڈیز گھر میں پڑھ رہی ہیں وہ یہ کر سکتی ہیں۔ تو آئی تھاٹ آئی ول جسٹ لیٹ یو نو کہ یہ ریکمنڈیشن تھی ان صاحبہ کی، وہ خود فلسطین سے ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی تھی۔ تو ہاں yeah, I بالکل، just wanted to add ہاں that. بالکل یہ ہے، بالکل ہے یہ، اس کو سرچ کرنا چاہیے ویسے، اس کو دس از سم تھنگ وی شوڈ سرچ، اور اس کو کریں، کیونکہ انسان کی زندگی میں کئی اسٹیجز ایسے آتے ہیں جب انسان کو اس کو بھی پریکٹس کرنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی آئی تھنک دس از سم تھنگ وی شوڈ سرچ فار، میں کوشش کروں گی اس کے اوپر انشاءاللہ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک وہ سچویشن ریزالو نہ ہو آپ پڑھتے یہ جائیں اس کو۔ پڑھ سکتے ہیں۔ I agree. Yes, this is true. There's something very good. We should look into this. We should look into this. Yes. اور ناظر جی میری انڈرسٹینڈنگ وطر کی نماز کی یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تہجد کی ہی نماز ہے، اور امت کی آسانی کے لیے اس کو کہا گیا کہ اس کو آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکیں گے، ہاں بالکل تو یہ ہے یہ تہجد ہی۔ بالکل بالکل، کیونکہ وہ اس طرح، اس لیے وہ ہم لوگ حنفی، بیک ٹو دیٹ، ہم لوگ اس لیے اس کے اوپر ہم نے اس کو ذرا غلط سمجھا ہے، اس لیے کہ مردوں کے اندر کانسیپٹ ہے ہی نہیں گھر میں نماز پڑھنے کا، کیونکہ اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے کہ مرد لوگ گھر میں نماز پڑھیں گے۔ ان کے لیے کہ آپ نے فرض جو ہے وہ مسجد میں پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرض کے علاوہ کسی بھی نماز کو ریکمینڈ نہیں کیے گا کہ وہ مسجد میں پڑھی جائے، لیکن ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ باز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ پھر گھر میں آ کے پھر آپ جو بھی پڑھیں گے نا تو وہ قیام اللیل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، قیام اللیل۔ تو اس کے بعد پھر آپ وتر پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ نے، اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ آپ نے سونے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، تہجد اور قیام اس کی یہ ہماری پچھلی ویک ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اوپر کہ قیام اللیل اور تہجد میں فرق کیا ہے۔ قیام اللیل اسے کہتے ہیں جو آپ سونے سے پہلے آپ نے ایکسٹرا کوئی نفل پڑھیں، سنتیں پڑھی ہیں، نفل پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سپوز اگر مرد حضرت ہیں، وہ مسجد میں انہوں نے فرض پڑھ لیا، گھر آئے، کھانا وانا کھایا، بیٹھے بیٹھے اب ان کا سونے کا ارادہ ہے، سونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 4 نفل پڑھی ہے، اب ان کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھیں گے، اب انہوں نے وتر وہاں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اب انہوں نے وتر پڑھ لیا اور یہ ان کا ختم ہو گیا، ان کے دن کی جتنی عبادت تھی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر ان کا ارادہ ہے کہ انہوں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو پھر ان کو اپنے وتر کو ڈیلے کرنا چاہیے، اور پھر تہجد کے بعد ان کو وتر پڑھنے چاہیے۔ دس از اٹ شوڈ بی، ٹھیک ہے، دس از شوڈ بی دا اسٹینڈرڈ پریکٹس۔ لیکن اگر بندے نے، اس بندے اچھا کے ارادہ ناصر، نہیں ہے کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھنا، تو پھر ان کو وتر پڑھ لینا چاہیے۔ سمجھ آئے؟ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی، رابعہ؟ جی جی بالکل بالکل۔ جی، وطر جی کو واجب اللیل بھی کہا بالکل، جاتا ہے نا، کہ یہ واجب اللیل ہیں ان کا ادا کرنا۔ اور ایک چیز جو اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سونے سے پہلے آپ 10 آیات قیام میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ غافلوں غافلوں میں میں لکھتا سے ہے آپ 10 کا آیتیں، نام نکال دیتا ہے۔ مطلب کتنی 10 اب آیتیں، مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، کہ یہ حدیث جی ہے، جی 10 حدیث، آیتیں آپ آپ یہ کھولو، شیئر اللہ کو کر 3 دفعہ دیجیے گا، پڑھ۔ یہ والی حدیث اگر گروپ میں شیئر کر دیں کوئی۔ ہاں، اور اس کے اوپر ہے، وہ 3 درجے ہیں اس کے اوپر۔ اور وہ اس کی کتنی اچھی پریکٹس ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ہی پڑھ لیں آپ 2 رکعتوں میں تو آپ کی 11 آیتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مطلب دروازے کھول کے بیٹھے ہیں واللہ، 10 دروازے 10 کی کھول کے وہ بجائے بیٹھا ہوا ہے، 11۔ لیکن نہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہو، ہم اچھا، نہیں میرا آتے۔ کوشچن تھا کہ یہ جو پھر اگر فرضوں کے علاوہ جماعت میں کوئی اور ریکمینڈیڈ نہیں ہے، تو یوزلی مسجدوں میں ہوتا ہے روزوں کی آخری، رمضان کے آخری 10 دنوں میں قیام اللیل وہ کرتے ہیں، 2 گھنٹے کا مزید قرآن پڑھتے ہیں، ناٹ اونلی تراویح، لیکن اس کے علاوہ بھی جماعت میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب وہ ایک ریکومینڈیشن ہے، اور یہ کافی پریکٹس کرتے ہیں، یہ ہر ورلڈ میں اس چیز کو پریکٹس کیا جاتا ہے کہ وہ قیام اللیل کرتے ہیں، مطلب 2 حصوں میں کرتے ہیں، ایک تو تہجد ہوتا ہے نا، قیام اللیل عشاء کے بعد تھوڑا گیپ کر لیا، بریک کر لی، اور اس کے بعد پھر قیام کیا، جیسے اس لیے اسی بیس کے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اگر سو کر پڑھیں تو تہجد ہوتی ہے، تو اس کو سم تھنگ ویری گڈ۔ اس میں یہ اچھا، مطلب میں نے کافی عرصہ پڑھا ہے اس کو، مطلب میں جاتی ہوتی تھی وہاں یونیورسٹی میں پڑھنے،
اس کا یہ کہ اس میں قرت خوبصورت ملتی ہے آپ کو، اگر قرآن آپ کو سمجھ آتا ہو تو بہت خوبصورت ہے، اور پھر کانگریگیشن میں پڑھنے کا مزہ آتا ہے. لیکن تہجد سم تھنگ شوڈ بی پرائیویٹ، پر یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے. اوکے، یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے. تہجد شوڈ بی سم تھنگ ویری پرائیویٹ. تو قیام اللیل تو ٹھیک ہے، قیام اللیل سمجھ آتی ہے، لیکن تہجد میں جو ہے نا آپ، میں پرسنلی مجھے کانگریگیشن میں اس کے حق میں نہیں ہوں. تو تو تہجد جو ہے وہ پرائیویٹ افیئر ہے آپ کا، رب کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ تو میں پرسنلی اپنے لیے پریفر کرتی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کیونکہ کانگریگیشن میں پڑھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، اور پھر دوسروں کو دیکھ کے انسان ریکمینڈڈ ہوتا ہے تو وہ پھر جاتا ہے. تو میں قیام اللیل بالکل صحیح کرنا چاہیے. اگر آپ مطلب لانگ نائٹس ہیں، اگر سپوز اگر ونٹر کی لانگ نائٹس ہیں تو کیوں نہیں، کیونکہ وہاں عشاء تو وہاں 5:30-6 بجے عشاء ہو جاتی ہے، تو ظاہر اس کے بعد پھر اتنی لمبی نائٹ ہوتی ہے، کیوں نہیں قیام اللیل کریں آپ، اس کے بعد گھر آ کر سو جائیں، پھر آپ تہجد کے لیے اٹھیں، دس از ایون بیٹر. سو نو پرابلم اباؤٹ دس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک اور کہ اگر آپ نے وطر پڑھ لیے ہیں اور آپ کی تہجد میں جاگ ہو گئی ہے تو پھر آپ ایون نوافل پڑھیں گے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور یہ امپورٹنٹ کہ اب آپ کہیں کہ نہیں، اب میں نے میں نے تو تہجد پڑھ لی، لیکن اللہ نے آپ کی آنکھ کھول دی. ہاں ہاں، وہ فرشتہ آتا ہے، وہ کھولتا ہے، اس کے اوپر بڑی پیاری حدیث بھی ہے، اوپر مارتا ہے آ کے. ہاں، تو وہ آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، اب دل کر رہا ہے پڑھنے کو، ہاں اب تو میں نے اتر پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں، اٹھ کے پڑھ لیں آپ، لیکن اس کو پریکٹس مت بنائیں. ہوں تو پریکٹس مت بنائیں، آپ پڑھ لیں اٹھ کے. مطلب دل کر رہا ہے، اٹھ کے پڑھ لیں. آنکھ کھل گئی، سپوز یو آر ان اسٹیٹ آف نیڈ اور آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، اٹھ کے پڑھیں نماز. ویری گڈ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آئی ہے، قبول کریں. بالکل. اور کہ یہ بات نہیں، وطر کے بعد پھر آپ سو جائیں، بات نہیں کریں. ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل یہ والی بات. بالکل بالکل بالکل. اچھا، پھر میں ایک چیز بتاؤں گی، آپ بات کر لیں پھر ایک چیز بتاؤں. جی جی، بولیں بولیں. اچھا، میں نے ایک جگہ یہ پڑھا، بلکہ ہماری جو ہم نے انڈرسٹینڈنگ تھی، جو ہم پڑھتے ہیں کہ پروفیسر نے کہا تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں تو آپ اس کے بعد فوراً سو جائیں، یا آپ یعنی لغو باتوں کے اندر، کھیل تماشے کے اندر، ان چیزوں کے اندر انوالو نہ ہو. تو میں نے اس کے بعد کیا کرتی تھی کہ اچھا چلو، اس کے بعد چونکہ یہ سب کچھ نہیں کرنا، ٹی وی شیوی نہیں دیکھنا یا کچھ بھی، تو میں نے اس کو لمبا کرتی جاتی تھی عشاء کو، کہ بس اینڈ پہ لیٹ کر کے پھر سارے کام کر لیے، باتیں شاتیں کر لی، وٹ ایور جو بھی ہے کہ وہ کر کے تو پھر سویا جائے. لیکن تب تک 11-12 بج جاتے تھے یا لیٹ ہو جاتا تھا. تو پیچھے میں نے پچھلے دنوں اس کی سائنس پڑھی ہے کہ جب آپ لیٹ نائٹ جاگتے ہیں تو وہ پورا اس کا تھا کہ جی آپ کے برین میں کون سے کیمیکلز ریلیز جلدی سونے میں. ایک ٹائم ہے جو ارلی نائٹ کا ہے، عشاء کے بعد سے لے کے 12 بجے تک کا 2-3 گھنٹے، کہ جب آپ کے اندر وہ ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں اور وہ آپ کی باڈی کو ریپیئر کرتے ہیں. اگر آپ اس ٹائم نہیں سوتے ہیں تو وہ نہ ریلیز ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کی باڈی کو ریپیئر ملتا ہے، نہ آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں. اور کافی اس کی زبردست اس کی سائنس لکھی ہوئی تھی. تو پھر مجھے سمجھ آیا اس کا کہ یعنی یہ سب اس کا مقصد یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے بعد نہ بات پھر مقصد یہ تھا ارلی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں اور پھر آپ تہجد کے بعد. سمجھایا جی اس زمانے میں اس سے سمجھا سکتے تھے نا. تو دیکھو، جی، تو وہ یہ تھا کہ اچھا، ہاں کہ ریکمینڈ ہسبینڈ کرا تھا کہ وائف. سو تاکہ تمہاری باڈی ریپیئر ہو، تو کہا تھا کہ ہاں بات مت کرو جی، بلکہ سو جاؤ. یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بالکل بالکل، کہ ہاں. وہ مقصد یہ تھا کہ یہ وہ تو خیر لوگ باتوں میں اور ان چیزوں میں خیر آگے پیچھے بھی نہیں انوالو ہونا چاہیے، لیکن اس ٹائم میں تو سونا بہت ضروری ہے. اور یہ میں اپنے آپ کو ایگزیکٹلی. آج تک میں کرنے کی کوشش کریں کہ کاش میں ارلی سلیپر بن جاؤں کسی ہاں طرح. نہیں نہیں بالکل. اور سائنس ورنہ اس وقت اتنا پروف کر رہی ہے، وہ سائنس کہہ رہی ہے کہ جی، جو ہی اندھیرا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی جو اس کو ریئیکٹ کرتی ہے. جیسے اور درخت بہت ہوتے ہیں نا، بالکل جیسے بالکل ٹریز ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کا فوٹوسنتھسس کا پروسیس اپوزٹ ہو جاتا ہے نا. اسی طرح ہماری جو باڈی وہ بھی ریئیکٹ کرتی ہے، جو ہی اندھیرا ہوتا ہے تو باڈی کے اندر وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں، وہ ہمیں سیدھی ایسا ہی ہے. آہستہ سے اچھا ریلیکس کرتے ہیں اور جی، سسٹم کو ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ سو جائیں، ہماری باڈی تاکہ وہ ریپیئر ہو. تو اور اسی طرح ہمیں نبی اور صلی ہم اللہ کیا علیہ وسلم کرتے ہیں. اپوزٹ جی کرتے سوری.
हम क्या करते हैं, हम उस वक्त सारी घर में हम लोगों ने, मुझे अच्छी लगती है ब्राइट लाइट्स, वाइट वाली डे लाइट, तो मैंने सारे घर में वही लगाई थी, और हम लोग स्क्रीन्स पे बैठे होते हैं और हम लोग हाँ ब्राइट लाइट, तो हमारे दिमाग को मैसेज ही नहीं जाता कि भाई शाम हो गई है। शाम हो अभी गई जो है। सनसेट का टाइम है, मकसद ही वो येलो लाइट और ऑरेंज सी, और उसका मतलब ये होता है हमारा, हम हमारे ब्रेन और हमारे जिस्म को मैसेज मिल रहा होता है कि नाउ इज टाइम टू काम डाउन, टू वाइंड डाउन, और अब हाँ आपके सोने का टाइम है, यू हैव टू स्लीप हम्म, नाउ। हाँ तो हम बिल्कुल इसी वजह से भी नहीं, हमारी बॉडी जो है वो रेडी नहीं होती, क्योंकि हमने उसको मैसेज ये नहीं दिया होता कि अब सोने का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स जैसे सो बच्चों के लिए हम लाइटें ऑफ कर देते हैं छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, मेंटली उनसे उस वक्त शोर शराबा खत्म कर देते हैं ताकि बच्चे को पता चले। तो हम भी बच्चों की तरह हमें अपने आप को ना हाँ करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और अब कितनी साइंस ये प्रूव कर रही है कि उससे सारी इन्फ्लेमेशन होती है, जब बाकी बॉडी रिकवर नहीं करती है। और जब मॉर्निंग की जो बात है, उसके ऊपर भी बात कर रहा है कि जब वो कहते हैं कि जब सुबह जब हो तो बाहर जाओ और अपने आप को वो लाइट के अंदर रखो, उसका आपका सिस्टम जो है वो अवेक होता है उसके साथ, और जी माइंडफुलनेस के साथ जाओ। वॉक, जो मॉर्निंग की वॉक, उसमें क्या कि सूरज की रोशनी तुम्हारे तक पहुंचनी चाहिए है। अब इसके ऊपर कितनी ये भी, साइंस कितना इसके ऊपर कितना एम्फोसिस कर रही है आजकल। अभी पिछले दिन में मैंने 2 दिन करके देखी है वॉक नंगे पाँव घास के ऊपर। हाँ तो खैर मैं यहाँ के मौसम में ज्यादा मुमकिन नहीं है, दूसरे दिन में ये छींकें शुरू हो गई थी और हम्म ठंड, पूरी बॉडी में ठंड उतर गई थी 5 o'clock फजर के बाद। हम्म, लेकिन जो एक वो फीलिंग है ना, वो आप बड़ी एक आपके अंदर दिमाग तक वो फीलिंग जाती है। हाँ बिल्कुल और फिर मैं उसकी रिसर्च पढ़ रही थी कि आपके पाँव के थ्रू टॉक्सिक जो है वो जाती स्टफ है वो कैसे। रिलीज होता है। हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल। सारा दिन जो प्लास्टिक और हार्ड सोल और उनके जूते पहने रखते हैं, तो वो ताजा घास और सुबह का टाइम जो है आपको उस चीज से सारे दिन की उससे आपको रिलीज देता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात नाज़िमा जी इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। एक स्पीकर हैं, वो ये बात करते हैं कि ना कुरान और सुन्नत आपको जो चीज से कह रहा है करो, और जिस चीज से मना कर रहे हैं ना उससे हो जाओ, क्योंकि जब आप साइंस के बात करेंगे ना वो काम, तो आपका अजर मारा जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। लेकिन क्या है, क्या क्या है कि वो हाँ मतलब तो बिल्कुल सही बात है, अजर माना जाएगा। लेकिन क्या है कि वो जो है ना, इसको किस तरह का बोलना चाहिए इसको। हम एक सेकेंडरी तौर पे उस पे नहीं ले सकते कि अच्छा हम नहीं नहीं सुन्नत नहीं, और इसको कुरान को तो इसको फॉलो हाँ कर बिल्कुल रहे सही हैं, बात है। और नहीं, मतलब बाई पॉइंट बड़ा प्रोडक्ट के सटल तौर पे। पॉइंट है इसका। सटल पॉइंट उसका, हाँ। इसका मतलब ये है राबे आलम, कि हमें जब कोई साइंस के बाद हमने कोई बात करनी शुरू की है, तो हमें अपनी इंटेंशन को रिन्यू करना चाहिए कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि साइंस ने प्रूव किया है, या मैं जी इसलिए कर रही हूँ कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। हम्म सब फिर हमें अपनी बिल्कुल इंटेंशन जो इसको रिन्यू करना चाहिए। हम्म बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, दिस इज सो ट्रू। मतलब और उसको तो चेक वैसे मैं इसलिए कर रही हूँ कि अभी साइंस ने कह दिया, या इसलिए कि नबी साहब ने कई चीजें ऐसी हैं जो ऑनेस्टली अभी भी आप लोग थोड़ा और मजीद जाए ना हदीसों के अंदर, तो आपको कई चीजें आप लोग ऐसी पढ़ेंगे जो आपका माइंड फौरन रिजेक्ट करेगा। ऑनेस्टली अभी यू हैवंट कम अक्रॉस दीज थिंग्स, इसलिए ये ये जो जिना के बारे में और वो सारी है, वो सारी बंदा कई चोरी चीजें में ऐसी हाथ हैं। काटना। लेकिन अल्लाह, लेकिन फिर आप देखेंगे कि फिर जो ही साइंस की बैकअप आएगी तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कहेंगे अच्छा, हो माय गुड गॉड नाज़िया अहमद, तुमने उस वक्त तुम्हारे माइंड ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, अब क्यों एक्सेप्ट कर रही हो। हम्म तो वो उस ये वक्त फिर पॉइंट चेक करें, कर रहे अपने थे। आप के इंटेंशन को चेक करो। हम्म। अच्छा, एक एक नाज़िमा जी, मैं ये इससे ऑफ द टॉपिक जो आपने शुरू में बात की थी ना, तो वो मेरे ना जहन में हमेशा आती है ये बात, जब हम क्या। अरब माशरे की बात करते हैं, जिस टाइम हाँ में जिस स्पेस में नबी पाक सल्लम मबूस हुए थे, तो हम कहते हैं कि वो माशरा जो है वो बहुत बुरा था। तो अच्छा, जब उस्ताजा फरहत की जो सीरा की है ना, जो वो पूरा उन्होंने जो बोल के पढ़ाई भी है, लेकिन वो मेरे ख्याल है ऑन साइट था उनका ना उस टाइम पे, जिस टाइम की रिकॉर्डिंग है। तो उन्होंने ना जब स्टार्ट किया था, तो अपनी स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया था कि लाइब्रेरी में जाएं और बुक्स फाइंड आउट करें, और उस माशरे की अच्छी चीजें हाँ निकालें, बिल्कुल है। है और ना। उसके ऊपर चैप्टर्स हैं, कई बुक्स में चैप्टर्स हैं वो। सॉलिड बातें थी। तो आप मेरा क्योंकि इसके ऊपर जो है चैप्टर ये भी है कि
آخر پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے ہی کو کیوں چنا؟ کیوں چنا؟ ہاں تو اس کی اس میں پھر ان کی باتیں بتاتے ہیں. اس میں 3 چیزیں بہت اوپر ہیں. مجھے 3 تو ڈیفینیٹلی یاد ہیں. ایک ان کے اندر افائی عہد بہت تھا. بالکل افائی عہد بہت تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ان کے مطلب ایون کہ اس زمانے میں بھی وہ یہ وعدے کی جو پابندی ہے اور یہ جو چیز یہ ان کی کوالٹیز تھی. دوسری ان کی میموری بہت تباہی تھی کہ وہ ایک دفعہ صرف چیز کو سنتے تھے. اب عائشہ کو آپ سن لیں. اب عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو صرف ایک دفعہ سنتی تھی اور ریفریش کر کے نہیں بتاتی تھی. وہ ایز اٹ از جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے وہ سنتی تھی اور ان کی میموری بہت اچھی تھی. تیسری بات جو بتاتے ہیں ان کے بارے میں جو مجھے یاد ہے کافی لمبی لسٹ ہے جن کے مہمان نواز بہت ہے. وہ وہ معاشرہ جو لڑتے ہے نون فار مہمان نوازی. مطلب اسی معاشرے میں سے اور ہاتم تائی بھی آئے ہیں. ان کا بالکل. ٹرائبل اچھا سسٹم بھی تو تھا کہ وہ میں پورا میرے کوشچن ٹرائب. ناظم جی جی سوری. جی بولے بولے. رابعہ آپ بول رہی تھی. رابعہ احمد بول رہی تھی جی پہلے میرا خیال. ایک منٹ رابعہ آپ رابعہ دوسری بات. جی رابعہ احمد جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. I don't know. جی تو میرے اس ٹائم میں ہے میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی تو بالکل آ رہی. ہیلو جی آ رہی رابعہ. جی تو برے ہیں ہم ان جیسے ہیں یا ہم ان سے بہتر ہیں؟ میں آپ کا سوال نہیں بیچ میں تھوڑا آواز ٹوٹ گئی تھی. دوبارہ بولیے گا. اب اس جو معاشرہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اب جو ہمارا معاشرہ ہے ہم اس سے بدتر ہو گئے ہیں یا ہم انہی جیسے ہیں یا ہم ان اچھا سے اب بہتر ہیں؟ اب معاشرہ ویسٹ والے معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان والے معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ آن دی ہول دنیا کے جو حالات ہیں اس ٹائم پر. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بالکل ویسے ہی ہیں ابھی تک. مجھے ہے نا؟ ویسٹ میں بیٹھ یا کے تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل ویسے ہی ہم لوگ. کوئی خاص چینج نہیں بس آئی. چیلنجز ڈفرینٹ ہو گئے ہیں ایگزیکٹلی. کچھ. اسی طرح ہی ہے. اسی طرح ہی شراب نوشی ہے. اسی طرح ہی زنا چل رہا ہے. اسی طرح گیملنگ ہے. اسی طرح انٹرسٹ ہے. اسی طرح انسیسٹ ہے. انسیسٹ تھا نا اس زمانے میں وہ انسیسٹ کرتے تھے. اسی طرح انسیسٹ ہے. کوئی خاص فرق نہیں ہے. کوئی خاص فرق نہیں ہے. پہلے ہم ویمن رائٹس نفرت نہیں تھے. ویمن رائٹس جو تھے اس کے بیس کے اوپر جو تھا عورتوں پر ظلم ہوتا. اب ویمن رائٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کے ساتھ عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اس کی بیس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ. مطلب پہلے جو تھی وہ پہلے پس رہی تھی. اب وہ کسی اور طریقے سے پس رہی ہے. پہلے جو تھا اب اس کو گھر میں بھی کہتے گھر کے بھی تم نے کرنا ہے اور باہر بھی کرنا ہے تم نے. تو وہ کسی اور نام پہ پس. بالکل اب وہ بالکل ایکویلٹی کے نام پہ پس رہی ہے. پہلے وہ انفیریٹی کے نام پہ پس رہی تھی. اب وہ ایکویلٹی کے نام پہ پس رہی ہے. تو کوئی خاص مطلب معاشرے میں عورتوں کو ابھی بھی جائیداد میں زیادہ تر 80-90% تک جو عورتوں کو جائیداد میں بھی حصہ نہیں دیتے. ابھی تک نہیں دے رہے. 75%. I won't go for 80%. 70% تک جو کہانیاں ابھی تک سن رہے ہیں کہ شادیوں پہ جو دے دیا جاتا جہیز کے نام پر ابھی بھی پس رہی ہے. جہاں کے جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر. وہی ہندو معاشرہ روایات کے نام پہ ابھی بھی پس رہی ہے. تو وہ مطلب ویری گڈ کوشچن. مجھے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. ہاں فرق اگر یہ ہے تو جو سب سے بڑا فرق ہے کہ اب ہمارے پاس قرآن ہے. ہمارے پاس جس قرآن سے آ ہم گیا. بدل سکتے. بدل سکتے ہیں. ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز آ گئی ہے اور وہ ڈاکیومینٹڈ ہے. ان کی ایک ایک چیز جو ہے ہمارے پاس. تو ہمارے پاس وہ رسی موجود ہے. اگر اس کو تھام لیں تو اس دلدل میں سے بچ سکتے ہیں جو بچنا چاہے. بالکل بالکل. تو وہ جو قابل نفرت ہم کہیں کہ وہ بہت قابل نفرت تھے تو پھر ہم بھی ابھی تک وہی کچھ ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ کو اس میں فریم میں دے کے سوچیں کہ ہم ابھی بدلے نہیں ہمیں بدلنا ہے. میرے لیے مجھے جو چیز ہم لوگ پڑھاتے ہیں جب ہم لوگ اس کہتے ہیں نا اس معاشرے کو بگڑا ہوا. ہم لوگ اس لیے اس کا ریفرنس یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو چینج کیسے کر دیا تھا. سو ہم لوگ تاکہ وہ کہتے ہیں نا بیفور اینڈ آفٹر, تاکہ بیفور اینڈ آفٹر آپ سمجھ سکیں اس چیز کو. جب ہم لوگ بگڑے ہوئے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یو کین سی کہ آپ وہی لوگ ہیں جو عورت کو عزت دے رہے ہیں.
اب یہ وہی لوگ ہیں جو اب اپنی عورتوں اپنی والدہ جو سوتیلی ماں اس کو بھی عزت دے رہے ہیں. اب یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے بچیوں کو جائیداد میں حصے دے رہے ہیں. اب یہ وہی لوگ ہیں جو عورت کو علم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جہاں ہمارے پاس ایک جنریشن آئی تھی جو عورتوں کی جنریشن تھی جو اسکالرس تھیں. آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر ایک ہمارے ٹیچروں نے ایک کورس ڈیزائن کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں فیمیل اسکالرس کے بارے میں صرف پڑھایا تھا کہ ایک جنریشن ایسی بھی آئی ہے کہ جس صرف پوری دنیا میں فیمیل اسکالرس سے وہ لیڈ کر رہی تھیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چینج کر دیا. وہ ابو ذر غفاری جیسا بندہ کس طرح وہ ڈکیت جو تھا وہ سب سے سچا بندہ بن گیا تھا اس معاشرے کا. کس طرح وہ سب سے زیادہ شراب پینے والا شخص جو تھا وہ عمر بن گیا تھا. کس طرح جو لوگ اپنے بچوں کو بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے اب ان بچیوں کی ان کو اچھی ان کی پرورش کرتے تھے کیونکہ ان کو انسینٹو یہ تھا کہ وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوں گے. ٹھیک ہے. کس طرح معاشرے کے اندر عدل آ جاتا ہے. کس طرح ایک ٹائم ایسا آئے گا اسلامی معاشرے میں کہ زکوٰۃ ڈھونڈنے والوں کو زکوٰۃ ملتے نہیں تھے. لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتے تو لوگ نہیں ملتے تھے. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدل دیا. تو اس لیے ہم بیفور اینڈ آفٹر کے لیے پڑھاتے ہیں اس کو کہ پہلے وہ معاشرہ ایسا تھا اور کس طرح پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چینج کر دیا. ایک شخص نے کس طرح اس کو چینج کیا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پیچھے. لیکن یہ ہے کہ ہاں پھر دیکھنے میں یہ بات یہ واقعی یہ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آخر اس ہی معاشرے کو کیوں چنا, انہی لوگوں کو کیوں چنا. اب اس کو میں سے ایک وجہ یہ بھی دی جاتی ہے کہ عربک ان کی جو لینگویج تھی وہ اتنی واسٹ لینگویج ہے, وہ اتنی واسٹ لینگویج ہے جو کسی اور زبان کے اندر وہ واسٹنس نہیں ہے جو عربک کے اندر. اس سے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو بھی چنا. اس میں بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے جو دی جاتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے آخر اسی زبان کو کیوں چنا, اسی معاشرے کو کیوں چنا, اسی جگہ کو کیوں چنا, مکہ ہی کو کیوں چنا. پہلا گھر اللہ تعالیٰ یہاں جو بنایا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل زمین کا وہ سینٹرل ہے وہ. ایک ایگزامپل میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب ان کو چیلنج کیا گیا کہ ایسی کوئی صورت ہی بنا لاؤ یا ایک آیت ہی بنا لاؤ تو وہ نہیں بنا کے لائے. لیکن آج کے دور میں اگر یہ کیا جائے تو 10,000 لوگ بنا کے لے آئیں گے. تو مجھے وہ بنا کے لیں گے لیکن تھنگ اس کے کیونکہ قرآن کو سمجھنے والے اتنے کم ہیں کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں شاید کامیاب بھی ہو جائیں. اس زمانے میں یہ نہیں تھا. اس زمانے میں نہیں تھا یہ, کیونکہ وہ قرآن کی خوبصورتی جو تھا عرب جانتا تھا. عرب کی وہ زبان تھی نا, جب کوئی دوسرا بنا کے لاتا تھا نہیں یہ قرآن نہیں ہے. اب ہم لوگ جو ہیں ہم اسپینش تو سیکھ رہے ہیں, جرمن سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, ایسے زبانیں چائنیز میں نے سنے لوگ اپنے بچوں کو چائنیز پڑھا رہے ہیں. واٹ از گوئنگ آن. لیکن عربک نہیں پڑھاتے, عربک نہیں پڑھاتے. تو ہمارے بچے بیوقوف بنیں گے پھر ظاہر ہے بیوقوف بنیں گے. مطلب تعویذ کیا ہے, یہ تعویذ کیا ہے, وہ پورا عربی لکھی ہوتی ہے. کہتے ہیں اس میں قرآن لکھا ہے. اب جس نے کبھی قرآن سمجھ کے پڑھا ہی نہیں وہ کہ ہاں تو عربی پڑھی, وہ عربی میں وہ دوسرے خداؤں کے نام لکھے ہوتے ہیں, وہ شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. آپ تعویذوں کو کبھی کھولیں نا وہ قرآنی آیتوں کے اندر نا شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ عربی میں لکھے ہوتے ہیں. تو وہ جو ان پڑھا آدمی ہوتا ہے اس کو عربی نظر آ رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ جو پچھلے دنوں ایک خاتون نے عربی رسم الخط اس کے کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا, اس کو مارنے چل پڑے تھے کہ یہ قرآن اس کی کپڑوں پہ لکھا ہوا ہے اور یہ پہن کے گھوم رہی ہے, اور اس کی لٹرلی اس کا مرڈر ہونے لگا تھا. تو یہ جہالت ہی تھی. اس حد تک تو ہم لوگ پاگل ہیں. مطلب کم علمی اس قدر ہے کہ مطلب ڈرانے والا لیول ہے. بندہ ڈر جاتا ہے. کم علمی کا یہ لیول ہے کہ خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان. تو مجھے یہ لگتا ہے ہم ان سے زیادہ برے ہیں. ہم ان جیسے بھی نہیں کہیں گے, ہم ان سے زیادہ برے ہیں. ناظر جی, میں نے ایک سٹوری سنی تھی جس کے اندر ایک مرد, وہ سائیکو ہوگا I'm sure, کہ وہ قبروں پہ نظر رکھتا تھا جو تازی عورت کی قبر پہ نظر ہوتی تھی, کیونکہ اس نے اس سے جنا کرنا ہوتا تھا. مطلب یہ والی تو مثالیں ہمیں اس معاشرے میں ملتی ہیں. تو ہم ان سے بھی That's what I think. اللہ رحم. سکھیں یہ کیسز. ہاں انشاءاللہ بس کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیں, اپنے رسم سے جوڑے رکھیں, اوتھینٹک علم حاصل کریں اور پھر اس کو اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں اور اپنی ایمان کی حفاظت کریں.
اور کیونکہ اس ایمان کے بیس ہی کے اوپر انسان اچھے عمل کرتا ہے، اور یہ عمل ہی ہے جس انسان اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مرکوز کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اٹریکٹ کر سکتا ہے اور نجات حاصل کر سکتا ہے. اور اس کا راستہ یہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ This نہیں. is the only way. اور بڑی خوبصورت بات تھی بھی ریسنٹلی میں سن رہی تھی، عمر سلمان بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد اہدنا الصراط، تو وہ جو صراط کا راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے. تو وہ جو ہدایت جو ہے وہ بالکل دیکھا جائے نا، پہلا قرآن کا جو پہلا پیج اور جو دوسرا پیج ہے بالکل کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. ہم صرف آپ میں کہتے ہیں ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فوراً جواب آ جاتا ہے اس کا. تو اور جملہ بڑا پاورفل جملہ تھا ان کا کہ متقین کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے. اور یہ ڈیفینیشن تو اب بس میں ہر بچے کو ہمیں پڑھانی چاہیے. آپ بتائیں مجھے متقین کی ڈیفینیشن دے ذرا، مجھے ڈیفائن کریں متقین کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ متقی بات ختم کرتے ہیں. ڈرنے والا، ڈرنے والا. پرہیزگار، مطلب کہ پرہیزگار. یہ نہیں کہ وہ بس ہر گناہ سے ہی پاک ہے، وہ گناہ کر کے توبہ کر کے لوٹنے والا. ٹھیک ہے، وہ انیب ہو گیا، وہ تو منیب ہو گیا نا. ہاں چل آگے آگے. متقین کسے کہتے ہیں؟ متقین، میرے ذہن میں متقین کی دو چیزیں آتی ہیں. وہ کام کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کرنے کا، اور اس کام سے بچ جانا کہ جس سے منع کیا. ٹھیک ہے، اوکے. زیادہ ٹھیک. کچھ ہاں جی. متقین کہتے ہیں اس کو جو سن سے ڈرے، جو گناہ کرنے سے ڈرے. وقایا جو ہے شیلڈ کو کہتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے متقین کا جو روٹ لیٹر ہے وقایا، شیلڈ. وہ شیلڈ کیا ہے؟ اللہ کا خوف. کس چیز سے خوف؟ گناہ کرنے کا خوف. جو گناہوں سے بچے اس کو متقی کہتے ہیں. اتنی ایزی ڈیفینیشن اور اتنی یہ پاورفل ہے نا یہ ڈیفینیشن. ہم لوگوں نے اس کو کانشیسنیس آف اللہ، فیئر آف اللہ، وہ مجھے تو خیر مجھے یہ جملہ جو ہے نا بہت پاورفل لگا تھا کہ وہ بھئی متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کر، جو گناہوں سے بچتا ہے. کیوں کہ اس کے پاس شیلڈ کس چیز کی ہے؟ وہ فیئر کی ہے کہ اگر میں نے یہ فیئر گناہ کر لیا تو اللہ کا رعد، اس اللہ کا غضب اور غصہ. تو ہدایت کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. That's all. کس طرح پتہ چلے کہ میں ہدایت پر ہوں؟ اگر میں گناہوں سے بچ رہی ہوں. گناہ کرنے کے بعد مجھے ایسا لگے کہ میں نے پہاڑ اٹھا لیا اور وہ پہاڑ نیچے نہیں گر رہا. اور وہ پہاڑ کیسے نیچے گرے گا؟ جب تک میں توبہ کر کے اس گناہ کو چھوڑ نہیں دوں گی. میرا سانس گھٹنے پر آ جائے گا، سفوکیشن ہو جائے گی مجھے. یہ ہوتا ہے متقی کا عالم. گناہ کرنے کے بعد آپ کو کوئی فیلنگ نہیں ہو رہی نا، تو یہ خوف زدہ مقام ہے. یہ خوف زدہ مقام ہے. دس از سم تھنگ ٹو بی کنسرنڈ اباؤٹ. کوئی بات نہیں، باقی سارے بھی تو کر رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ جسٹیفائی کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اللہ ہم لوگوں سے بچائے، ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے، ہدایت دیے رکھے. اور ہدایت کچھ ایسی ایک چیز نہیں کہ ایک دفعہ مل گئی تو مل گئی. لوگ لوز کر جاتے ہیں. کیوں؟ آخری آیت جو سورہ الفاتحہ کی وہ کیا ہے؟ لوگوں نے ہدایت لوز کی ہے کہ نہیں کی؟ نصارہ کو اللہ نے ہدایت دی تھی، لوز کر کے انہوں نے کی کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ہدایت دی تھی، انہوں نے لوز کی کہ نہیں کی؟ تو یہ کبھی نہیں سمجھا ہم ہدایت یافتہ ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ آخر ڈم تک شیطان نے آنا ہے. تو کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے ہدایت لے کے پہنچنا ہے رب کی طرف نہیں پہنچنا. کچھ نہیں پتا کس حالت میں ملنا ہے ہم نے رب کو، جب آخری کام ہم نے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی دے. یا مقلب القلوب ثابت قدمی علی دینک. انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.